الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المبین المکین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمدا أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا آئیے ہم سب اپنے اپنے انداز میں کائنات کے سرور معراج کے دولہا نبیوں کے امام غریبوں کے غمگسار بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس یعنی محبوب پروردگار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں غلامانہ انداز میں عقیدت و محبت کی تھالی میں درود پاک کی ڈالی کو محبتوں سے سجا کر ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً محبتاً پیش کریں. آئیے جی لگا کر باواز بلند درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا مولانا مجانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم بڑے خوش نصیب ہیں اور قابل مبارکباد ہیں آپ کہ ہر سال دن میں ذکر شہداء کربلا کی محفل سجا کر آپ بیٹھ جاتے ہیں. اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے. تو آپ بڑی ہی قابل مبارکباد ہیں اور خوش نصیب کی کہ خطیب البراہین نواز القوم ملت خطیب اہل سنت خطیب اعظم ہندوستان حضرت اللہ حضرت علامہ و مولانا غلام مقتدی رضوی القادری صاحب اللہ مدذ اللہ نورانی کی قیادت و صدارت میں آپ یہ دن کا جلسہ منعقد کرتے ہیں اور بحمدہ تعالی یہ محفل جو دن میں آپ کراتے ہیں بہت ہی کامیاب ہوتا ہے. اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ مولا تعالی اس پاک محفل کو تمام مومنوں کے لیے ذریعہ نجات بنا دے. ذرا جھوم کر بولیے آمین. میں درود پاک کے چند کلمات پڑھاتا ہوں. اس میں کچھ لوگ درود پاک پڑھ بھی رہے ہیں کچھ لوگ نہیں بھی پڑھ رہے ہیں. میں تمام بزرگوں سے نوجوانوں سے اور بچوں سے گزارش کروں گا کہ آپ تھوڑی دیر خاموشی اختیار کیجیے. دیوانوں کی طرح دکھنا بھی چاہیے. یہاں اللہ کے فرشتوں کی بھی حاضری اور یہ آپ کے بیٹھنے سننے حقات و سکنات کی گواہی رب کعبہ کی حضور جا کے جائیے. تو ہم دیوانوں کی طرح اس پاک محفل میں بیٹھے تاکہ خدا کی قسم یہ پاک محفل ہی ہمارے لیے ذریعہ نجات بن. اس لیے دیوانوں کی طرح دیوانہ وار میں تمہیں پاک کے چند کلمات پڑھاتا ہوں. خدا کا واسطہ ہے اگر آپ حسین اعظم سے محبت کرتے ہیں تو حسین پاک کے نانا جان پر جو ہم سب کے لیے جو ہم سب کی بخشش کے لیے میدان محشر میں اگر کوئی بارگاہ سعدیت میں عریضہ پیش کریں گے تو وہ حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ روح اللہ تک کوئی پیغمبر نہیں ہوئیں گے. اگر کوئی ذات ہو تو وہ مصطفیٰ کی ذات. اگر
तो वो मुस्तफा की जात होगी, उसी मोहसिन आजम पर आइए जी लगा कर ईमानदारी से। और एक बात और सुन लीजिए, अगर किसी आदमी का कोई भी बिगड़ा हुआ काम हो, बड़े नूर से बड़ी जिम्मेदारी के साथ इन उलमा की मौजूदगी में मैं ये जुमला कहने जा रहा हूँ। हज़रात मोहतरम, अगर कोई काम बिगड़ा हो, कोई काम कर नहीं रहा हो, सारे रास्ते बंद हो गए, तो आप नियत कर लें, मौला तेरे महबूब की जिक्र की महफिल में बैठा, तेरे महबूब पर दुरूद पाक पढ़ने जा रहा हूँ। ए मौला, इस दुरूद पाक के पढ़ने की बरकत से हमारा मौला बिगड़ा काम बन इंशाअल्लाह रब ताला हमारी दुआ बाद में खत्म होगी, हमारा दुरूद पढ़ना बाद में खत्म होगा। हमारे दिल में जो दुआएं हैं, तमन्नाएं हैं, वो रब ताला पहले पूरा फरमा दे। मेरे साथ मिलकर बाबा से बुलंद पढ़िए। मैं देखना चाहता हूँ कि दिन में उस शाक़े हुसैन जब बैठे हैं तो इनके दिल में किस कदर जज्बा है, किस कदर जोश है, ये मैं देखना चाहता हूँ। मोहब्बत से सारे लोग पढ़िए सल्लल्लाहु, झूम कर पढ़िए, झूम कर आवाज को बुलंद कीजिए। दीवाना अपने नबी पर दुरूद पढ़ता कैसे, वो जरा आप दिखाइए, ताकि हज़रात मोहतरम मैं भी देख लूं और फरिश्ते भी पढ़ने के गवाह बन जाएं। जरा झूम कर पढ़िए। चाचा इधर घूम गया, उधर क्या देखा, इधर घूम जाइए। बाबू बैठा है, उसको छोड़ दीजिए, अल्लाह ताला उसको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आप मोहब्बत से अपने नबी पर दुरूद पाक पढ़िए, इसलिए कि मैदान महशर में कोई और नहीं होगा जो हमारी शफाअत करेगा, कोई और नहीं होगा जो हमें अपने रात से पार लगाएगा। अल्लाह की कसम, हमारा दुरूद पढ़ना ही हमें पुल से पार लगा देगा। इसलिए खुदा के वास्ते हज़रात मोहतरम, अगर बात समझ में आ रही हो तो बूढ़े बच्चे जवान सब मिलकर इस कदर बुलंद आवाज से पढ़िए कि लगे कि कोई दीवाना अपने नबी पर दुरूद पढ़ रहा है, दीवाना अपने नबी पर दुरूद पढ़ रहा है। इसलिए मोहब्बत से पढ़िए सल्लल्लाहु, और आवाज को बुलंद कीजिए। आपकी आवाज माइक्रोफोन के जरिए बाहर जानी चाहिए, ताकि हज़रात मोहतरम जो आप आवाज़ से बुलंद पढ़ते हैं ना, तो दुनिया की जो ख्यालों की जो ज़हन में होते हैं, फला देख रहा, फला सुन रहा, अरे साहब दुनिया से हमें क्या लेना, दुनिया और दुनिया वालों से हमें क्या लेना, हमें तो अपने दीन, अपने मजहब और अपने नबी से सब कुछ लेना। इसलिए अपने नबी को तसव्वुर में बसाइए, मेरा नबी मेरे पढ़ने को सुन रहा है। मोहब्बत से सारे लोग पढ़िए सल्लल्लाहु, और भी आवाज बुलंद कीजिए, थोड़ा सा और बुलंद कीजिए, दीवान की तारीफ हो जानी चाहिए आप पर। दुरूद पढ़ते पढ़ते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जरा आप भी पढ़ लीजिए, आप महफिल से कटे नहीं, आप भी पढ़िए, जरा मोहब्बत से सारे लोग मिलकर पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जरा झुककर पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार अपने नबी पर दुरूद पढ़ के दीवानगी का सबूत पेश कीजिए, ताकि इसी दुरूद पाक के सदक़े में कल मैदान महशर में मुस्तफा हम सब की बख्शिश करवा। मोहब्बत से पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ली खमसतुन उस्मी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। बेदम यही तो पांच, बेदम यही तो पांच हैं मकसदे कायनात, बेदम यही तो पांच हैं मकसदे कायनात। खैरुल निसा हुसैन व हसन मुस्तफा अली। जरा मचल कर बोलिए सुभान अल्लाह, कर बोलिए या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। खैरुल निसा हुसैन व हसन मुस्तफा अली। तो किसी कहने वाले ने कहा कश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया। बात समझ में आ रही हो तो खामोश नहीं रहिएगा। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया, और हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया। तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया, मरने को जीना बना दिया। तो किसी कहने वाले ने कहा करबला की जमीन को पुकार कर ऐ करबला की खाक उस एहसान को न भूल, ऐ करबला की खाक उस एहसान को न भूल। तड़पी है तुझ पे लाशे जिगर गोशाए बतूल,
اور مظلوم کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، مظلوم کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے خون رگے رسول، سیراب کر گیا تجھے خون رگے رسول۔ اور ان لوگوں کے لیے ایک آخری شعر، جو لوگ کہتے ہیں کربلا میں امام مجمل تھے، ان کے لیے ایک شعر، اگر بات میں صداقت ہو تو آپ خاموش نہیں رہیں گے، اپنی غلامی کا ثبوت دیں گے۔ حضرات، کہنے والے نے کہا ہے، کون کہتا ہے کہ پانی کو ترستے تھے حجیر؟ ذرا جھوم کر بولیے، ذرا لہک کر سارے لوگ بولیے سبحان اللہ۔ کون کہتا ہے کہ پانی کو ترستے تھے حجیر؟ کون کہتا ہے کہ پانی کو ترستے تھے حجیر؟ خشک ہونٹوں کو ترستا رہا پیاسا پانی، خشک ہونٹوں کو ترستا رہا پیاسا پانی۔ حضرات محترم، اس امام اعظم، امام علی مقام کی بارگاہ میں ہم سب خراج عقیدت پیش کرنے بیٹھے ہیں۔ پہلا موقع مجھے ملا ہے، خطیب البراہی استاد العلماء حضرت خلال حضرت علامہ مولانا غلام مقتدی رضی القادر صاحب محمد نورانی نے مجھ ناچیز کو پہلا موقع دیا، تو میں چاہتا ہوں کہ ولادت سے اپنی گفتگو کا آغاز کروں، تاکہ بعد ظہر جو بھی کچھ بچے گا خطیب الہند حضرت علامہ حضرت علامہ و مولانا مرتضیٰ کمال اشرفی صاحب مدذل نورانی اسے مکمل کریں، تاکہ ایک فکر شہدائے کربلا تو کچھ اس واقعات کا حساب سننے کو آپ کو میسر۔ ذرا تڑپ کر ایک مرتبہ اور جی لگا کر میرے ساتھ درود پاک پڑھیے، تاکہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں۔ میرے ساتھ پڑھیے صلی اللہ، ذرا جھوم کر پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار اور پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت ام الفضل ایک رات سوتی رضی اللہ عنہ، خواب کیا دیکھتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم ناظری کے دو ٹکڑے کیے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جسم ناظری کے دو ٹکڑے کیے گئے۔ او بھائی صاحب، او ٹوپی والے بھائی صاحب، السلام علیکم، خیریت ہے نا؟ ارے کرم کیجیے صاحب، کرم کیجیے، محبت سے ذرا بات چیت تو زندگی بھر کیجیے گا، کیا ہے کہ نہیں؟ بات تو محفل کے بعد بھی کر لیجیے گا پوری زندگی۔ اللہ تعالیٰ لمبی آپ کی عمر حسن عمل کے ساتھ عطا فرمائے، پوری زندگی بات کیجیے گا۔ آج اس وقت اس محفل میں تھوڑی دیر کے لیے کم سے کم غلام حسین بن جائیں گے، تھوڑی دیر، تاکہ حضرات محترم یہی غلامی ہمارا میدان محشر میں کام آتا ہے۔ اس لیے غلامی کا ثبوت پیش کیجیے، محبت والی باتوں کو سنیے۔ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں سوئی، خواب دیکھتی ہیں کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک کے دو ٹکڑے کیے گئے اور ایک ٹکڑا میری گود میں ڈالا گیا۔ جیسے ہی یہ خواب دیکھتی ہیں وہ گھبرا جاتی ہے، بے چین ہو جاتی ہے، نیند سے بیدار ہوئی اور اب نیند نہیں آ رہی ہے، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، دل دھڑکنیں بڑھنے لگی۔ اب حضرت ام الفضل اس بات کا انتظار کر رہی ہے کہ رات اپنی سیاہ زلفوں کو سمیٹے، دن کا اجالا آئے، تاکہ میں بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچوں اور اپنے خواب کی تعبیر معلوم کروں۔ آخرکار وہ کربٹیں بدل کر کے راتیں گزار دیتی ہیں، صبح کی سفیدی نمودار ہوتی ہیں، بارگاہ مصطفیٰ میں حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوتی ہیں اور آقا کے حضور عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ میں نے رات بہت بھیانک خواب دیکھا ہے۔ آقا فرماتے ہیں، اے ام الفضل اپنا خواب بیان کیجئے۔ حضرت ام الفضل فرماتی ہیں، یا رسول اللہ بڑا شدید خواب تھا، بڑا ڈراؤنا خواب تھا، بہت لرزہ طاری کر دینے والا خواب تھا، کپ کپی طاری کر دینے والا خواب تھا۔ آقا فرماتے ہیں، ام الفضل
फज़ल अपना ख्वाब बयान कीजिए। हजरत उम्मुल फज़ल फरमाती हैं या रसूल अल्लाह इतना शदीद ख्वाब था कि उस ख्वाब को अपने जुमलों के धागों में पिरो नहीं सकती। आका फरमाते हैं ए उम्मुल फज़ल अपना ख्वाब को बयान कीजिए। हजरत उम्मुल फज़ल फरमाती है या रसूल अल्लाह ज़बान काम नहीं करती। आका उस ख्वाब को बयान करने के लिए मेरी ज़बान तैयार नहीं है। कायनात के सरवर फरमाते हैं उम्मुल फज़ल अपना ख्वाब को बयान कीजिए। हजरत उम्मुल फज़ल फरमाती है या रसूल अल्लाह रात में सोई थी, जैसे ही आंख लगी मैंने ख्वाब में क्या देखा कि आपके जिस्म नाज़नी को दो हिस्सों में तकसीम किया गया और एक हिस्सा मेरी गोद में डाला गया। जैसे ही मेरे आका सरवरे आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इतना सुना, आका के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। जरा मुस्कुराकर आप भी पेश भी कहिए सुभान अल्लाह, जरा झुककर बोले सुभान अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबों पे मुस्कुराहट आ गई। कायनात के सरवर मेराज के दूल्हा नबियों के इमाम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ए उम्मुल फज़ल ये डरावना ख्वाब नहीं है, ये भयानक ख्वाब नहीं है, ये लर्ज़ा तारी कर देने वाला ख्वाब नहीं है। हज़रत उम्मुल फज़ल फरमाती आका मेरे ख्वाब की ताबीर क्या है? तो कायनात के सरवर मेराज के दूल्हा नबियों के इमाम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए उम्मुल फज़ल तेरे ख्वाब की ताबीर ये है कि कुछ दिनों के बाद मेरी बेटी फातिमा की गोद में एक चांद सा बेटा पैदा होगा जो सबसे पहले तेरी गोद में डाला जाएगा। जरा झुककर बोलिए ना सुभान अल्लाह। अरे के लोगों को हमने सुना है कि बड़े बेशऊर होते हैं, बेशऊरी का सबूत नहीं कीजिए, बाशऊर हैं आप। और आप जुमला जब खत्म होता है तो आप समझते हैं ये बातें आका हुसैन की विलादत हो गई। आप जानते हैं जब हुसैन आदम की विलादत नहीं होती तो हिंदुस्तान में जो मजहब इस्लाम इस तरह से लहरा रहा है ना, खुदा की कसम नहीं पड़ी जिस तरह मजहब इस्लाम की सूरत हम तक पहुंची है ना, अल्लाह की कसम करबला की सरजमीन पर अबू हुसैन न गए होते इस्लाम हम तक कैसे नहीं। ये आका की विलादत हो गई हमें क्या नहीं, जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। आका हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत होगी तो सबसे पहले आपकी गोद में जाएगा अल्लाह अकबर हज़रात मोहतरम तस्वीरों के बाद बड़े इत्मीनान से सुनिएगा तो शायद मेरी बातें आपके दिल में फिक्र में समाएगी और दिल भी लगेगा सुनने के लिए इंशाअल्लाह अज़ीज़। आप जरा गौर करें, आप आलिम सलातो व तस्लीम कुछ दिनों के बाद हज़रत उम्मुल फज़ल रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को बुलाते हैं। आका बुला लिया, आका के करीब हज़रत उम्मुल फज़ल आती है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में हज़रत उम्मुल फज़ल कहती है आका आपने मुझे याद किया है। हज़रत उम्मुल फज़ल ने जैसे ही इतना कहा मुस्तफ़ा जाने रहमत सरवरे आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हाँ उम्मुल फज़ल मैंने तुम्हें याद किया है। हज़रत उम्मुल फज़ल फरमाती आका हुक्म क्या है? हज़रत उम्मुल फज़ल को जवाब मिलता है। आका फरमाते हैं ए उम्मुल फज़ल फातिमा के ज़चगी का वक्त आ गया है, फातिमा के ज़चगी का वक्त आ गया है। मैं बहैसियत बाप फातिमा के घर जाकर उसकी हालत दरियाफ्त नहीं कर सकता, उसकी खैरियत पूछ नहीं सकता। लिहाजा उम्मुल फज़ल आप जाइए और जाकर के फातिमा की तबीयत पूछ कर आइए, फातिमा का हाल दरियाफ्त करके आइए। हज़रत उम्मुल फज़ल रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हैं, बारगाह मुस्तफ़ा से चली हैं, सैयदा फातिमा के घर पहुंची हैं। जैसे ही हज़रत सैयदा फातिमा के दरवाजे पर हज़रत उम्मुल फज़ल ने कदम रखा है, अल्लाह की कसम हज़रत उम्मुल फज़ल क्या देखती हैं कि सामने में घर के सामने में सैयदा फातिमा अपनी गोद में चांद सा बेटा लिए गई। जरा झुककर बोलिए या हुसैन, जरा बचकर बोलिए या हुसैन। हज़रत उम्मुल फज़ल ने देखा सैयदा फातिमा गोद में चांद सा बेटा लिए बैठी हैं। जैसे ही हज़रत मोहतरम हज़रत उम्मुल फज़ल ने इतना देखा तेज कदम बढ़ाकर घर के अंदर गई और आगे देखा, पीछे देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, चाबी जानी देख लिया। और देखने के बाद हज़रत उम्मुल फज़ल कहती है ए फातिमा तुम भी क्या देखा?
اے فاطمہ اتنی بھی کیا جلدی تھی؟ سیدہ فاطمہ فرماتی ہے ام الفضل آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ حضرت ام الفضل ہے باتوں کو چھوڑ کر آگے بڑھی اور سیدہ فاطمہ کے قریب جا کر کے ان کے جسم پر جو کپڑے تھے اسے ٹٹولنا شروع کیا، اسے ٹٹولنا شروع کیا ہے۔ حضرت ام الفضل جیسے ہی کپڑا ٹٹول رہی ہیں، سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں اے ام الفضل آپ یہ کیا کر رہی ہو؟ حضرت ام الفضل فرماتی ہیں اے فاطمہ اتنی بھی کیا جلدی تھی؟ کیا میرے آنے سے پہلے کوئی دایا گھر میں آئی تھی؟ حضرت سیدہ فاطمہ فرماتی ہے اے ام الفضل آپ کے آنے سے پہلے دایا میں کوئی عورت نہیں آئی ہے۔ حضرت ام الفضل فرماتی ہیں اے فاطمہ پھر اتنی جلدی کیا تھی؟ یہ بچے کی ولادت کے بعد انہیں غلاظتوں کو بھی صاف کر لیا، ناپاکیوں کو بھی صاف کر لیا اور پھر غسل بھی کر لی، کپڑا بھی بدل لیا۔ اللہ کی قسم ہے حسینی دیوانوں پور کے دیالو مسلمانوں اپنے دل کو تھام کر ان جملوں کو سننا، بات میں اگر صداقت ہو تو نام حسین کا نعرہ بلند کرنا۔ حضرت سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں اے ام الفضل سنیے اللہ تعالیٰ نے میرے حسین کو غلاظتوں سے، ناپاکیوں سے اور نجس سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ اور سن کر بولے سبحان اللہ، سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ میرے ذہن میں ایک بات نہیں آئی مولا حسین اعظم کو ناپاکیوں سے پاک کیوں پیدا فرمایا؟ ایک سوال ہے، اب ذرا ذہن کو قریب کریں۔ ایک اور تاریخ کا ایک آئینہ دکھاؤں۔ حضرت امام علی مقام اتنے معظم اتنے محترم کہ آقا حسین کی ولادت کتنے مہینے پہ ہوئی جاتی ہے؟ 6 مہینے 7 دن پہ۔ کتنے دنوں پہ؟ ذرا زور سے یاد ہو جائے آپ اس قدر بولیے 6 مہینے 7 دن۔ حضرات محترم آج سے پہلے کبھی ہم نے ایسا نہیں سنا کہ 6 مہینے 7 دن کا بچہ اور نارمل دنیا میں پیدا ہوا ہو، زندہ رہا ہو۔ آج کوئی پور کا ایک نوجوان کھڑا ہو کر یہ کہہ سکتا ہے اے عطا اللہ رضوی آج کے اس دور میں ممکن ہے؟ میں کہوں گا ہاں آج کے اس دور میں ممکن ہے، اس لیے کہ سائنٹیفک زمانہ ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں بہت سارے مشینوں کا ایجاد کیا گیا ہے اور کسی پیٹ کو کھول کر بچے کو نکالا جا سکتا ہے، اس ٹیکنالوجی سے بنائے ہوئے مشین میں ڈال کر اس کی پرورش کی جا سکتی ہے، بچے کو زندہ رکھا جا سکتا ہے۔ لیکن تمام مشنری کا ایجاد ہوا کب؟ آپ اگر کہیں گے 50 سال پہلے، میں کہوں گا کہ 50 سال کو چھوڑیے 100 سال پہلے، مان لیجئے 150 سال پہلے، مان لیجئے 200 سال پہلے، لیکن آج سے 1400 برس پہلے کائنات کے سرور، معراج کے دولہا، نبیوں کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ کی گود میں ایک چاند سا بیٹا پیدا ہوا تھا جس کا نام آقا نے حسین رکھا تھا۔ اب بغیر ٹیکنالوجی کے اتنے صحت مند تھے کہ آقا حسین کو جو دیکھتا ہی رہ جاتا۔ اور سن کر بولے نا سبحان اللہ۔ حضرات محترم ہوا آقا حسین دنیا میں تشریف لائے۔ حضرات محترم امام علی مقام علیہ السلام کو حضرت ام الفضل نے کہا اے فاطمہ آپ مجھے اس لال لا دیجئے۔ حضرت فاطمہ نے حضرت ام الفضل کی گود میں آقا حسین کو دے دیا۔ حضرت ام الفضل اپنی گود میں لیتی ہیں اور بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچی۔ اب ذرا غور کریں حضرات محترم، جیسے ہی بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچی ہیں حضرت ام الفضل عرض کرتی ہے یا رسول اللہ مبارک ہو آپ کو چاند سا نواسا ہوا ہے، آپ کی بیٹی چاند سا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اور پھر گود میں مصطفیٰ کے حضرت ام الفضل آقا حسین کو دے دیتی ہیں۔ حضرت ام الفضل کی گود سے آقا کریم لینے کے بعد ایک کان میں آذان کہتے ہیں، دوسرے کان میں تکبیر پڑھتے ہیں اور پھر وقت آنے پر 7 دن کا وقت ہے، مورخین نے لکھا ہے کہ آقا حسین کا نام حسین رکھا گیا، اس نو لاڈلے کا نام حسین رکھا گیا۔ اور اس دن حسین پاک کا نام رکھا گیا، اس دن مدینے کے لوگوں میں آقا نے خیرات بانٹنی شروع کر دی۔
اللہ اکبر. ذرا ذہن کو حاضر کریں، آپ باشعور اور قیدی مسلمان ہیں اور واقعی سچے حسینی آپ ہیں، اس لیے محبت سے آپ کے لیے میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ محبت سے کچھ قیمتی باتیں آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک پہنچاؤں. حضرات محترم امام عالی مقام علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں آقائے دو جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کر رہے ہیں، خیرات بانٹ رہے ہیں. اللہ اللہ، جیسے ہی زمین والے کو خیرات لیتے ہوئے دیکھا نا، آسمان والے کو رہا نہ گیا. جھوم کر بولیے نا، جھوم کر بولیے، ذرا مچل کر بولیے یا رسول اللہ، یا نبی اللہ. آسمان والے کو رہا نہ گیا. پورا بار گئے سمجھیت میں عرض کرتے مولا میں جاؤں پروردگار، زمین پر تیرے محبوب اپنے نواسے کی خیرات بانٹ رہے ہیں. پروردگار جبریل کو اجازت دے دے تاکہ جبریل بھی حسین پاک کا صدقہ لے. مرتبہ دے دیے حسین اعظم، جبریل صدقہ لینے آ رہے ہیں. خدا کی قسم رب ذوالجلال نے فرمایا کہ جبریل جاؤ، کیونکہ میں نے اپنے محبوب کے ہاتھوں میں کل کائنات کی کنجی تھما دی ہے. وہ محبوب چاہے تو زمین والے کو بھی سیراب کر دے، وہ محبوب چاہے تو آسمان کے فرشتوں کو بھی سیراب. اللہ اکبر. بلبل سدرا، بلبل سدرا جیسے ہی چلنے لگے، جس پر اللہ کا کتاب نازل ہوا تھا، ایک فرشتہ جو اپاہج ہے، وہ بھی بلبل سدرا کو دیکھ کر رونے لگ گئے. ذرا دل کو تھام کر سنیے گا صاحب. عظمت حسین، مقام حسین، پھر انشاءاللہ بات مکمل ہوگی. عظمت حسین دیکھیں، بلبل سدرا آنے لگے. وہ معذور فرشتہ حضرت بلبل سدرا کے حضور عرض کرتے ہیں، سدرا کے مکی میں تو بارگاہ سعدیت میں عریضہ پیش نہیں کر سکتا، آپ ہی ذرا خداوند قدوس سے میرے لیے اجازت لے لیں تاکہ میں بھی حسین اعظم کی خیرات پالوں، تاکہ میں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی خیرات پالوں. اللہ اکبر. حضرات محترم جیسے ہی بلبل سدرا نے اتنا سنا، بارگاہ سعدیت میں عریضہ پیش کیا. جیسے ہی عریضہ پیش کیا ہے، اللہ احکم الحاکمین نے اجازت مرحمت فرما دی ہے. بلبل سدرا نے کہا مولا اگر تو اجازت دے دے تو میں تیرے فرشتے کو اپنی گود میں لے کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلا جاؤں. اللہ رب العزت نے اجازت مرحمت فرما دی. بلبل سدرا اس معذور فرشتے کو گود میں لیتے ہیں اور لینے کے بعد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں حاضر ہو گئے ہیں. ہونے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام غربا مساکین کو خیرات بانٹ رہے ہیں. بانٹتے بانٹتے نظر بلبل سدرا پہ میرے آقا کی پڑ گئی. جیسے ہی پڑھنا تھا کہ ساتھ میں معذور فرشتے کو دیکھا، آقا آگے بڑھ گئے اور جیسے ہی آگے بڑھے بلبل سدرا نے سلام پیش کیا. میرے آقا نے سلام کا جواب دیا اور پوچھتے ہیں اے بھائی جبرائیل کیسے آنا ہوا؟ حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں یا رسول اللہ آج آپ اپنے نواسے حسین کی خیرات بانٹ رہے ہیں، اس لیے میں بھی آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں کہ آپ کے نواسے کی خیرات لے لوں. اللہ اللہ. میرے آقا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پھر نظر اس معذور فرشتے پہ پڑتی ہے. آنکھوں سے ساون بھادر کی طرح آنسو برس رہے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت کے روح زیبا پر نظر گڑی ہوئی ہے. اس فرشتے کی اما فرشتے کی جب نظر گڑ جائے نبی کے روح زیبا پر تو پھر ہم خاکی انسان کی کیا حیثیت ہے اور کون فرشتے کی نظر گڑے. جس چہرے کو قرآن نے وہ دہا کہا ہو، جس زلف عنبری کو قرآن نے وہ لیل اذا سجا کہا ہو، جن کی آنکھوں کو قرآن نے ما زاغ البصر وما طغى ہو. اور پھر حضرت محترم شاعر جب مجبور ہو جاتا ہے شاعری پر تو عشق میں مجبور ہو کر یہ کہتا ہے کہ آیتیں ہیں آیتوں سے ملا کر ان کی یکجا ثنا کر رہا ہوں. سارے لوگ بولے تاکہ بات آگے بڑھیں گے. جھوم کر بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہ آیتوں سے ملا کر ان کی یکجا ثنا کر رہا ہوں. رے بات رخسار کی آ گئی ہے، وہ دوہا کر رہا ہوں. بات رخسار کی آ گئی
مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے جبرائیل یہ معذور کیوں ہے؟ جبرائیل نے راز بیان کیا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے آسمان کی طرف سر اٹھا دیا، اے مولا تیرے عتاب کے شکار ہیں یہ فرشتے، لیکن میری بارگاہ میں میرے نواسے کی خیرات لینے آ گئے ہیں۔ یہ بڑا باریکی جملہ اور موٹا جملہ ہے، اسے آپ ذہن میں لے لو تاکہ میں ان باتوں کا خلاصہ کر سکوں۔ صاحب آپ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ ذکر رسول اور ذکر حسین کے محفل سجانے کا مقصد کیا ہے؟ ذرا اسی بات کو آپ ذہن میں رکھیں تاکہ بات میں اس پر آیا کر دوں۔ اللہ اللہ بارگاہ سمدیت میں عریضہ پیش کر رہے مصطفیٰ مولا تیرا فرشتہ یہ جو معذور ہے یہ بھی میری بارگاہ میں آ گیا ہے اور میرے نواسے کی خیرات مانگ رہا ہے۔ اے مولا کیا میں اسے خیرات دے دوں؟ اللہ کی قسم مشیت سے ایزدی ہوا، ہاں میرے محبوب آپ کو ہم نے کل جہان کی کنجی عطا کر دی ہے، آپ چاہیں تو انہیں خیرات دے سکتے ہیں۔ اللہ اکبر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اپنے نواسے حسین کو اپنی گود میں لیتے ہیں اور اس آسمان کے معذور فرشتے کے قریب جاتے ہیں۔ آقا حسین کی ہتھیلی کو میرے آقا نے یوں پکڑا ہے اور جو اعضاء فرشتے کے معذور تھے تمام اعضاء پر جب حسین پاک کے دست کو پھیرا ہے، ہاتھ کو پھیرا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان اعضاء کو شفا یابی عطا فرمائی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ میں نے پوچھا ہے سکور کے دیالو مسلمانوں آپ یہ 6 محرم کو آقا حسین کی محبت میں ذکر حسین کی محفل کیوں منعقد کرتے ہیں؟ تو اللہ کی قسم یہ سکور کے تمام بوڑھے بچے جوان سبوں نے مل کر یہ کہا تھا اے اللہ رضوی تجھے معلوم نہیں کہ جب مصطفیٰ جان رحمت اپنے محبوب اپنے نواسے کی خیرات بانٹ رہے ہوتے تو معذور فرشتے کو بھی رب تعالیٰ شفا دے دیتا ہے۔ تو ہم تو گناہگار ہیں، خطاکار ہیں، عصیانشیار ہیں، ہم اس لیے حسین پاک کی محفل منعقد کرتے ہیں کہ ایک دن بھی اگر حسین کی محبت میں ہم اپنے گاؤں میں بیٹھ گئے تو میدان محشر میں اس محفل کے طفیل میرا رب مجھے بخشتا ہوا نظر آئے گا، مجھے بخشتا ہوا نظر آئے گا، ہم جنت میں جاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ مختصر یوں حضرات محترم کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے نواسے کی خیرات کی۔ ہمیں بھی چاہیے 1 محرم سے لے کر 10 محرم الحرام تک حسینی سبیل واقع، حسینی سبیل واقع ہم آنے جانے والوں کو شربت پلائیں تاکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہمیں میسر ہو، حسین اعظم کی محبت ہمیں میسر ہو۔ میدان محشر میں رب تعالیٰ انہی محبوبین کے صدقے میں ہم گناہگاروں کی مغفرت فرما دے۔ ہم یہ کام کریں کہ ہم آقا حسین کی محبت میں ہر ایک کو سبیل پلائیں، شربت پلائیں، یہ معمول بنائیں حضرات محترم کہ آنے جانے والے لوگوں کو جو پیاسے ہیں پتہ نہیں کون جائے گا، پتہ نہیں کون پیاسا گزر رہا ہے، آپ اگر سارے لوگ مل کر حسین پاک کی شربت اور سبیل بانٹ رہے ہوں گے خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو حسین پاک کا صدقہ حسین پاک کا صدقہ عطا فرمائے گا۔ اب ذرا ذہن کو قریب کریں، ایک قیمتی باتیں آپ کے ذہن و فکر میں اتارنے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے نبی پر درود پاک جھوم کر پڑھیے صلی اللہ، ذرا جھوم کر پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بار اور پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ذرا غور کریں حضرات محترم، اللہ کے نبی نے ایک نواسے کا نام رکھا حسن، بڑے کا نام حسن ہے تو چھوٹے کا نام کیا ہے ذرا بولیے گا؟ حسین۔ ماشاءاللہ ایک کا نام حسن دوسرے کا نام حسین۔ آپ پوری دنیا کی تاریخ پلٹ پوری دنیا حسین پاک سے پہلے کسی بھی باپ نے اپنے بیٹے کا نام حسین نہیں رکھا تھا، کسی بھی باپ نے اپنے بیٹے کا نام حسین نہیں رکھا۔ فقہائے کرام بیان فرماتے ہیں عطا اللہ رضوی یہ نام حسن و حسین رب کو اتنے پیارے ہیں کہ اللہ نے دونوں ناموں کو
محفوظ پر محفوظ فرما رکھا تھا. ذرا جھوم کر بولیے سبحان اللہ. لوح محفوظ پر محفوظ فرما رکھا تھا, چھپا رکھا تھا. اب ذرا ذہن کو حاضر کیجئے اور غور سے ان جملوں کو سنیے. میں نے کہا اے فقہا کی جماعت, اے محدثین کی جماعت, اے محققین کی جماعت, جب اللہ کو دونوں نام بڑے پیارے ہیں اور لوح محفوظ پر محفوظ فرما رکھا تھا, تو حضرت آدم کی نظر کیا ان ناموں پر نہیں پڑی؟ حضرت نوح کی نظر ان ناموں پر نہیں پڑی؟ حضرت یحییٰ کی نظر ان ناموں پر نہیں پڑی؟ حضرت زکریا کی نظر ان ناموں پر نہیں پڑی؟ حضرت شیش کی نظر ان ناموں پر نہیں پڑی؟ حضرت ذوالکفل کی نظر ان ناموں پر نہیں پڑی؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی نظر ان ناموں پر نہیں پڑی؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ, اسماعیل ذبیح اللہ کی نظر ان ناموں پر نہ پڑی؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی نظر ان ناموں پر نہ پڑی؟ حضرت عیسیٰ روح اللہ کی نظر ان ناموں پر نہ پڑی؟ تو علماء کہیں گے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک کسی نبی کی نظر ان ناموں پر نہ پڑی. میں نے کہا مسئلے کا حل نکل آیا کہ جہاں کسی نبی کی نظر نہیں جاتی ہے وہاں میرے مصطفیٰ کی نظر جا رہی ہے. اور سن کر بولیے نا سبحان اللہ. جہاں کسی نبی کی نظر نہیں, آواز کھینچنے لگی, کیا کر دیے ہیں, جہاں کسی نبی کی نظر نہیں جاتی وہاں میرے مصطفیٰ کی نظر جاتی ہے. اسی لیے تو بریلی کے تاجدار امام احمد رضا خان فاطمہ بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے کہا تھا, سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی, سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے جھک گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا, نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. حضرت محترم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نواسے کا نام, ایک کا نام حسن رکھا, دوسرے کا نام حسین رکھا. اب ذرا ایک اور چھپی ہوئی باتیں آپ کو بتاؤں, پھر اپنی گفتگو کو آگے لے جاؤں گا. میں نے کہا وہ بات چھوڑ کر آگے اس لیے بڑھا تھا کہ آپ کا ذہن تھوڑا اور سمٹ جائے, اور الحمدللہ میری نظر جہاں تک جا رہی ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی نظر سمٹ چکی ہے, ذہن و فکر سمٹ چکے ہیں. اب آپ لگ رہے ہیں کہ آقا حسین کی محبت میں محو ہو گئے. اب آپ دکھ رہا ہے, آپ کے چہرے بتا رہے ہیں کہ اللہ رضوی ایرا غیرہ ہم سنیوں کو مت سمجھنا, یہاں پر بیٹھے ہیں تو غلام حسین بن کر. اب لگ رہا ہے کہ آپ غلام حسین نظر آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور تمام سرکار حسین اعظم کی فیض و برکات سے سنیوں کو مالا مال فرمائے. حضرات محترم میں یاد کر رہا تھا, یہی حضرت قدر نے کہا کہ فاطمہ اتنی بھی کیا جلدی, تو سیدہ فاطمہ نے کہا تھا کہ میرے لال کو اللہ تعالیٰ نے ناپاکیوں سے پاک پیدا فرمایا ہے. یہاں پر یہاں لائیے تاکہ میں آپ کو چند باتیں اور بتا سکوں. قرآن پاک کی یہی تفسیر نہیں سننے میں چند باتیں مجھ سے سنیے تاکہ بات مکمل ہو جائے اور آگے بڑھاؤں اپنی گفتگو کو. حضرات محترم, حضرت امام علی مقام علیہ السلام کی ولادت ہوئی, اللہ نے 6 مہینے 7 مہینے دنیا میں بھیج دیا, اور جب ولادت ہوئی تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اللہ کی قسم جب میرا بیٹا حسین پیدا ہوا تو کوئی ناپاکی باہر نہیں آئی, کوئی ناپاکی کا نام و نشان نہیں تھا, نہ جسم پر غلاظت لگے ہوئے تھے, بلکہ حسین ایسا پیدا ہوئے جیسا کہ وہ جس پہلے سے پوچھے ہوئے ہو, پہلے سے صاف کیے ہوئے ہو. ان کے جسم سے خوشبو پھوٹ رہی تھی, ان کے آنکھیں چمک رہی تھی, اور اللہ اللہ پیشانی میں نور جھلک رہا تھا. خدا کی قسم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے بیٹے کی ولادت ہوئی تو کوئی ناپاکی نہیں تھی. اب ایک بات یہاں پر شادی کا ذکر ہے, بڑا مشہور کوئی مشہور باتیں بھی ہیں اور قابل ذکر ہے, اس لیے میں اس کا تذکرہ کر دیتا ہوں. یہاں پر آپ غور کریں ایسا کیوں ہوا. 6 مہینے 7 میں آقا حسین کی ولادت ہوتی ہے. تمام ناپاکیوں ولادتوں سے اللہ تعالیٰ حسین پاک کو پاک پیدا فرماتا ہے. آخر کیوں, اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرات محترم اگر وجوہات کو تلاش کروں تو انہی وجوہات میں میرے وقت چلے جائیں گے, میں واقعہ بیان نہیں کر پاؤں گا. اس لیے اشارت رکھے نہ تک آپ کے ذہن کو صاف کرتا ہوا آگے بڑھوں. حضرات محترم آقا حسین علیہ السلام پاک و صاف پیدا ہوئے, اس کے 2 مقصد ہیں. کتنے مقصد ہیں ذرا بولیے گا,
جھوم کر بولیے گا. دو مقصد ہیں, دو مقاصد کے تحت اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے, اپنے محبوب پیغمبر کے نواسے کو اس دانی کی پر پاک و صاف کیا. اولا کہ آقا حسین علیہ السلام کا مقام و مرتبہ بتانا تھا, آقا حسین علیہ السلام کی عظمت کو بتانا تھا, اور دوسرا پاک و صاف پیدا کروانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے, اس کی شان ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. رب جانتا تھا کہ جو دین لے کر حضرت آدم گئے, جو دین لے کر حضرت نوح گئے, جو دین لے کر حضرت شیش گئے, جو دین لے کر حضرت ذوالکفل گئے, جو دین لے کر ابراہیم خلیل اللہ گئے, جو دین لے کر اسماعیل ذبیح اللہ گئے, جو دین لے کر موسیٰ کلیم اللہ گئے, جو دین لے کر اسماعیل حضرت عیسیٰ روح اللہ گئے, جو دین لے کر تمام نبیوں کے امام محمد رسول اللہ آئے, وہ دین ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ اس پر یزیدیوں کے گرد و غبار پڑنے لگیں گے. ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ مذہب اسلام پر یزیدیت کا خطرہ منڈلانے لگے گا. ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ یزیدیت کے گرد و غبار میرے دین پر پڑے گا. تو حسین کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پاک و صاف پیدا فرمایا کہ جب مذہب اسلام پر یزیدیت کی آن بھی چلے گی, یزیدیت کے گرد و غبار پڑیں گے, تو حسین پاک اپنے لہو سے دین اسلام کو پاک فرماتے ہوئے, جھول کر بولیے نا سبحان اللہ, حسین پاک اپنے لہو سے مذہب اسلام کو پاک کرتے ہوئے نظر آئیں گے. کربلا کی سرزمین پر پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ نہیں, کربلا کی سرزمین پر پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ آقا حسین نے اپنے لہو سے دین اسلام کو صاف کیا ہے. اسی لیے تو کسی کہنے والے نے کہا تھا, اے بار الہ, اے بار الہ نوحہ سناتا پھرتا, اے بار الہ نوحہ سناتا پھرتا, تانوں سے عشق بہاتا پھرتا, امداد نہ کرتے اگر کربلا میں حسین, اسلام تیرا ٹھوکر ہے کھاتا پھرتا, اسلام تیرا ٹھوکر ہے کھاتا پھرتا. حضرت محترم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک روز اپنے بیٹے, بڑا مشہور واقعہ ہے, میں صرف چھو کر اشارہ کر بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں. مصطفیٰ کریم ایک جانب پر اپنے نواسے کو, ایک جانب پر اپنے بیٹے ابراہیم کو بٹھائے, بڑے پیار سے محبت سے دونوں کو دیکھتے, دونوں کو دیکھتے, جیسے پیاروں محبت کا سلسلہ بڑھانا بلبلے سدرا ہے. ارگاہ مصطفیٰ نے سلام عرض کیا, مصطفیٰ جانے رحمت نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا ہے جبرائیل کیسے آنا ہوا. بلبلے سدرا فرماتے ہیں یا رسول اللہ, آپ دونوں لاڈلوں سے, دونوں شہزادوں سے بہت پیار کرتے ہیں. مصطفیٰ جانے رحمت نے فرمایا, ہاں جبرائیل یہ میرا نواسا ہے اور یہ میرا بیٹا ہے, میں اس سے بھی بہت پیار کرتا ہوں, اس سے بھی بہت پیار کرتا ہوں. تو اللہ کی جانب سے اللہ کا پیغام لے کر آنے والے سدرا کے مکی نے بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کیا تھا, یا رسول اللہ یہ پیار بہت زیادہ دیر آگے نہیں بڑھنے والی ہے, آپ دونوں میں سے کسی ایک کو پیار فرمانا شروع کر دیں. حضرت محترم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا, اے جبرائیل بات کیا ہے, تم کہنا کیا چاہتے ہو. تو بارگاہ مصطفیٰ میں حضرت جبریل امین نے عرض کیا تھا, یا رسول اللہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں شہزادوں میں سے ایک شہزادے کو واپس مانگا ہے, اور اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے, آپ چاہیں تو نواسا رکھ کے بیٹا لوٹا دیں, آپ چاہیں تو بیٹا رکھ کے نواسا لوٹا دیں. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چشمان مبارک برسنے لگ گئی. مصطفیٰ جان رحمت کبھی پیار سے اپنے بیٹے کو دیکھتے, کبھی پیار سے اپنے نواسے کو دیکھتے, اور پھر دل میں خیال کیا کہ اگر اپنے بیٹے ابراہیم کو لوٹا دیتا ہوں تو صرف اور صرف
تکلیف مجھے ہوگی، لیکن اگر حسین کو لوٹاتا ہوں تو مجھے بھی تکلیف ہوگی، میری بیٹی فاطمہ کو بھی تکلیف ہوگی، علی بھی اس کی تکلیف میں روئیں گے۔ اللہ کے نبی نے یہ فیصلہ کیا، نہیں بیٹی روئے یہ محمد کو گوارا نہیں، علی روئے مصطفیٰ کے فیصلے پر یہ محمد کو گوارا نہیں۔ اس لیے حضرات محترم آقا کریم نے اپنے نواسے کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، گویا جبرائیل کو یہ اشارہ مل گیا، اے جبرائیل میں بیٹا تو لوٹا سکتا ہوں لیکن نواسا نہیں لوٹا سکتا۔ ذرا جھوم کر بولیے سبحان اللہ۔ گویا میرے آقا نے یہ بتا دیا کہ دین پر جب آ جائے تم بیٹے کی پرواہ مت کرنا، دولت کی پرواہ مت کرنا، زمین و جائیداد کی پرواہ مت کرنا، اولاد کی پرواہ مت کرنا، اپنے جان کی پرواہ مت کرنا، اس لیے کہ میں دین کو بچانے کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کیا ہوں۔ اس لیے حضرات محترم آقا امام علی مقام علیہ الصلوۃ والتسلیم پر آقا کریم نے اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا۔ تیسرا دن ہے، اس بات کو دیکھتے تیسرا دن ہے، ذرا ذہن کا حاضر کر کے سنیے گا، بہت اچھی سماعت آپ کی ہو گئی ہے ماشاءاللہ، اسی طرح سنیے مزہ آ جائے گا۔ حضرات محترمان کی کھیتی میں ہریالی پیدا ہو جائے گی، کچھ نہ کچھ عشق حسین دل میں جگ جائے گا، اگر جگ گیا تو ہماری دنیا بھی سبر جائے گی، عقبہ بھی سبر، دونوں جہان ہمارے بنتے سبرتے نظر آئیں گے۔ حضرات محترم تیسرا دن، قربانی کسے کہتے ہیں صاحب جانتے ہیں؟ قربانی کسے کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں تو مذہب اسلام کے نام پر کسی نے کوئی قربانی دی ہی نہیں۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، مسلمان بن کے پیدا ہوئے، مذہب اسلام کے لیے ہم نے کوئی قربانیاں نہیں، اس لیے نماز کی عظمت ہمیں نہیں معلوم، قرآن کی عظمت ہمیں نہیں معلوم، مذہب اسلام کسے کہتے ہیں یہ تک نہیں جانتے، عظمت اسلام کسے کہا جاتا ہے یہ بھی نہیں جانتے۔ صرف میلاد میں نعرہ تکبیر لگا دینے سے کوئی سچا مومن مسلمان نہیں ہوتا صاحب، میلاد یا جلسے میں کوئی نعرہ رسالت بلند کر لینے سے مومن مسلمان نہیں ہو جاتا۔ کرو عمل سے، کرو کردار سے ہم حسینی بن جائیں تب جا کر کے ہم مومن مسلمان کہلانے کے حقدار ہوں گے۔ آج تو ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ محرم الحرام شریف کا مہینہ آتا ہے، اکثر جگہوں پر برائیاں بڑھ جاتی ہے، آتش بازی شروع ہو گئی، ڈھول تاشے بجنے شروع ہو گئے، نہ جانے کتنی برائیاں شروع ہو جاتی ہے۔ ان ڈھول تاشوں کے ساتھ ساتھ صاحب سال پر جو جھگڑے ہوتے ہیں نا، ان جھگڑوں کو دسویں محرم کو سجایا جاتا ہے، کوئی جھگڑا دسویں محرم کو کر لیتا ہے، کوئی ساتویں کو کر لیتا ہے، کوئی نبی کی رات میں کر لیتا ہے۔ ایسا ذرا حسین اعظم کو ذرا دیکھنا میدان کربلا میں، وہ واقعہ میں ایک جھلک آپ کو پہلے بتا دوں تاکہ ذہن صاف آپ کا ہو جائے۔ مصطفیٰ جان رحمت کے نواسے ہیں حسین، سیدہ فاطمہ کے لال ہیں حسین، حضرت علی کے لخت جگر ہیں حسین، آقا کریم کے جگر کے ٹکڑا ہے حسین، وہ مصطفیٰ جو دین ہے حسین، جو دین کی پناہ ہے حسین۔ اسی لیے تو حضرت محترم کہنے والے نے کہا تھا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سردار ندار دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ حسین دین، حسین شاہ ہے، حسین بادشاہ ہے، حسین دین ہے، حسین دین کی پناہ ہے۔ اس میں صحیح العقیدہ مسلمانوں محرم الحرام کا چاند نظر آتا تو بجائے ہمارے یہاں قرآن خوانی شروع ہونے کے، بجائے ہمارے یہاں میلاد خوانی اور ذکر حسین شروع ہونے کے، ہمارے بچے دف بجانا شروع کر دیتے ہیں، ہمارے بچے ڈنکا بجانا شروع کر دیتے ہیں، میلہ لگانے کی تیاریاں ہونے لگتی ہے۔ آخر کیوں صاحب کربلا کی سرزمین پر آقا حسین نے 6 ماہ کے ننھے علی اصغر کو اسی لیے قربان کیا تھا کہ نانا جان کی امتی نماز چھوڑ کر لڑائی جھگڑے میں الجھی رہے۔ کیا میدان کربلا میں قاسم کی جوانی اسی لیے لٹائی گئی تھی کہ میرے نانا جان کی امتی تمام تک نیکیوں کو چھوڑ کر کے، نماز چھوڑ کر، قرآن کی تلاوت چھوڑ کر، باپ باپ کی خدمت چھوڑ کر سال میں ایک مرتبہ جب محرم آئے یعنی ہماری قربانی کا دن، ہماری شہادت کا دن، آقا حسین نے کیا یہ خیال کیا تھا کہ ہماری شہادت کے دن میں ہمارے نانا جان کے امتی ڈنکے بجائیں گے، ہمارے نانا جان کے امتی بازار کو سجائیں گے، ہمارے نانا جان کے امتی میلے ٹھیلے لگائیں گے؟ نہیں صاحب، اگر آقا حسین نے کربلا کی سرزمین پر حضرت قاسم کو لٹایا ہے تو صرف اس لیے کہ میرے نانا جان کی امتی نمازی ہو جائے۔ کربلا کی سرزمین پر اگر 18 سال کے علی اکبر کے
کے لاشے پر گھوڑے دوڑتا ہوا میرے امام نے برداشت کیا ہے، تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ میرے نانا جان کی امتی نمازی ہو جائے، میرے نانا جان کی امتی قرآن پڑھنے والی ہو جائے۔ آقا حسین نے اگر نبی سکینہ کو پلا دیکھ کے برداشت کیا ہے تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہمارے نانا جان کی امتی سچے مسلمان ہو جائے۔ اگر میدان کربلا میں عباس کے بازو کو قلم ہوتا ہوا دیکھ کر بھی حسین نے برداشت کیا ہے تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ جو اسلام میرے نانا جان لائے ہیں وہی اسلام میرے نانا جان کی امتی تک پہنچے۔ اگر میدان کربلا میں امام علی مقام نے 6 ماہ کے ننھے علی اصغر اپنی گود میں لے کر اگر شہید کیا ہے صاحب تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہمارے نانا جان کی امتی کا بچہ بچہ غلام نبی کہنے لگے، غلام حسین بن جائے، غلام راجہ بن جائے، غلام غوث بن جائے، غلام محمد سمیہ بن جائے۔ صاحب آقا حسین نے 6 ماہ کے ننھے علی اصغر کو بھی ہمارے لیے قربان کیا تھا، اور آج ہم کیا کرتے ہیں اپنے اپنا حسین کی محبت میں شراب پی کر یا حسین تالیاں کر جا اور ہمارا ساتھ ہم دیتے ہیں۔ صاحب مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی، کربلا کی زمین پر بھی شراب پیے گئے، شراب کی بوتلیں وہاں بھی چبی تھی صاحب، ڈنکے وہاں بھی بجائے گئے، لیکن بات اب تک ہمیں سمجھ میں نہیں آئی جو خود قوم کہتی رہی کتنی مسلمان، جو قوم کہتی ہو ہم غلام حسین ہیں، جو قوم کہتی ہو ہم آقا سے محبت کرنے والے قوم کی اولادیں، 7 محرم سے لے کر میرے آقا حسین پر پانی کم کیا گیا، اس 7 محرم سے لے کر 10 محرم تک اس قدر شراب کی بوتلیں توڑ کہ شیطان بھی شرما جائے۔ صاحب قربانیوں کا مطلب یہی تھا کیا؟ صاحب قربانیوں کا مطلب یہی تھا کیا؟ ننھے اصغر کو قربان کرنے کا مطلب یہی تھا کیا کہ شرابی ہو جائے؟ جوان قاسم کے گھوڑے جسم پر لاشے پر گھوڑے دوڑوانے کا مطلب یہی تھا کیا کہ ہم دین سے دور ہو جائیں؟ قاسم حسن کو میدان کارزار میں پھیرنے کا مقصد یہی تھا کیا کہ نانا جان کی امتی دین سے بے دین ہو جائے؟ نہیں صاحب، نہیں صاحب، ہم راہ راست پر رہے غریب ننھا اصغر قربان ہوا، ہم راہ راست پر رہے نمازی بنے رہے، قرآن کی تلاوت کرنے والے بنے رہے، اس لیے قاسم بن حسن کو میدان کارزار میں آقا حسین نے قربان کیا۔ اگر جوان 18 سال کے علی اکبر کے پر علی اکبر کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے گئے نا اور امام نے برداشت کیا نا تو اس کی وجہ صرف یہ تھے کہ ہم نمازی بن جائیں، ہم مومن بن جائیں، ہم مسلمان بن جائیں۔ اے صاحب قربانی کسے کہتے ہیں ذرا دیکھو، ذہن کو حاضر کرو، مصطفیٰ جان رحمت ایک زانو پر حسین کو بیٹھائے ہیں، ایک زانو پر حسن کو بیٹھائے، ایک زانو پر اپنے بیٹے ابراہیم کو بیٹھائے ہیں، اور پھر حضرت جبریل امین آ گئے، بات مکمل ہو گئی، میں بیٹا دوں گا اور نواسا رکھوں گا۔ آپ ذرا ذہن ادھر کیجئے، ذہن ادھر کیجئے، ان کا کام ان کو کرنے دیجئے، ذرا مچل کر کے ایک مرتبہ بولے یا حسین، حسینی رنگ میں بولے یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ ذرا غور کریں حضرات محترم، ہم غلام حسین ہیں، ہم غلام حسین ہیں۔ اے صاحب، او بھائی صاحب، السلام علیکم، مسکرائیے نہیں، غلامی کا صورت پیش کیجیے، غلام بن جائیے، میدان محشر میں بخشے جائیں گے، میدان محشر میں بخشے جائیں گے، صدقہ حسین بخشے جائیں گے۔ اللہ کی قسم آقا حسین کے صدقے میں ہم بخشے جائیں گے۔ ایک زانو پر بیٹا، ایک زانو پر نواسا، آقا نے نواسے کو رکھ لیا، بیٹے بھی لوٹا۔ تیسرا دن اس بات میں تیسرا دن پاؤں کے جوڑ نکل گئے، بیٹے کا گود، بیٹے کا سر باپ گود میں، باپ جانتا ہے میرا بیٹا مر جائے، میرے بیٹے کی روح قبر سے منتقلی سے پرواز کر جائے گا، یہ باپ بھی جانتا ہے، بیٹا بھی جانتا ہے، گود میں بیٹے کا سر ہے، باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بیٹا دیکھ رہا، بابا ماما جان سے میں قربان ہونے جا رہا تھا، ننھا ابراہیم آنکھوں میں اپنے بابا جان نبیوں کے امام کی بارگاہ میں عرض کرتے، بابا میں اپنے ننھے مامو جان کے قربان ہو رہا ہوں، اس کا صلہ ہمارے بھانجے حسین کربلا کی سرزمین پر دیکھتے۔ نبی کی آنکھوں سے آنسوؤں کے سیلاب جاری ہو گئے، حضرت ابراہیم
رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے رخصت ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آقا ابراہیم کے جانے کے بعد مصطفیٰ جانے رحمت رونے لگے. صحابہ نے پوچھا نا یا رسول اللہ آپ روتے ہیں؟ آقا آپ کے آنکھوں میں آنسو. تو نبی کے محتشم نے کہا کہاں جب اپنے گزرتے ہیں نا، جب بیٹے کی شہادت ہوتی ہے، بیٹا جب انتقال کرتا ہے نا تو باپ کی آنکھوں میں آنسو آ ہی جاتے ہیں، اپنے روتے ہی ہیں. تو صحابہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ آپ نے تو رونے سے منع فرمایا تھا. تو مصطفیٰ نے کہا تھا رونے سے نہیں، بیان کر کے رونے سے منع فرمایا تھا، سینہ پھوٹ کے رونے سے منع فرمایا تھا. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم دنیا سے چلے گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کچھ دن کا وقفہ گزرا. مسجد نبوی کے دروازے پر مصطفیٰ کھڑے ہیں. غیر کو حاضر رکھنا صاحب، اگر دل میں ذرہ برابر بھی حسین اعظم کی محبت ہے نا تو آپ خاموش نہ رہیے. میں دیکھنا چاہتا ہوں اس میں کون لوگ ہیں جو حسین پاک کی محبت میں نعرہ بلند کرتے ہیں. ذرا غور سے سننا تاکہ نعرہ لگانے کا جذبہ دل میں پیدا ہو جائے. مسجد نبوی کے سامنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں. حضرت امام حسین اور بچوں کے ساتھ کھیلنے میں مشغول ہیں. بڑی تیزی کے ساتھ اور مصطفیٰ کے آگے سے گزر گئے. آقا نے اپنی آواز دیا تھا حسین. آواز دی کہ حسین بہت چلے گئے. مصطفیٰ جانے اپنی آنکھوں میں آنسو آ گئے. صحابہ سے کہا تو میرا صحابی ذرا جاؤ شہزادے کو بلا کر حسین اعظم کو بلانے کے لیے صحابہ پہنچے. دوڑتے ہوئے کہا کہ حنادے نانا جان نے آپ کو یاد کیا ہے. جیسے ہی امام علی مقام نے اتنا سنا نا نوجوان تو جانتے ہیں ہر کچھ چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا. آج ایک بیٹا موبائل میں بزی ہوتا، بوڑھی ماں بستر علالت میں پڑی ہوتی ہے، آواز آتی ہے بیٹا ایک گلاس پانی دے دو. حالت کاٹے چبھ رہے ہیں تو بیٹا موبائل میں بزی کہتا ہے ماں ٹھہرتا ہے میں پانی دے دیتا ہوں. آدھا گھنٹہ گزر گیا. اے صاحب اسی اسنا میں اگر تیری ماں کی موت ہو گئی تو کیا کرو گے تو؟ نہیں صاحب کہا تم کے لیے ہمارے ذہن میں کوئی جگہ نہیں، ہمارے علم میں کوئی جگہ نہیں. ہم ایسے جیتے ہیں ہماری زندگی ایسی ہو گئی. ہم ایسی شان والے مسلمان کہلاتے صاحب. میں کہتا ہوں شان والے نہیں، نام والے. جہاں ہماری نہ کوئی حیثیت ہے نہ کوئی وقت ہے. ہمیں ہر جگہ مارا جا رہا ہے، ہمیں ہر جگہ ستایا جا رہا ہے. شان والے ہوتے تو ستایا جاتا کیا؟ نہیں. عظمت والے ہوتے تو کیا ہمیں مارا جاتا؟ نہیں صاحب. ہم نے اپنا وقار کھو دیا. حسین کی محبت دل سے کیا نکلی کہ وقار کھو دیا. نبی محمد سے دور کیا ہوئے کہ ہماری عظمتیں کھو گئی. نبی اور قرآن سے دور کیا ہوئے کہ ہمارا سب کچھ خاک میں مل گیا. اے صاحب کیسی زندگی جیتے ہو؟ ایسی زندگی پر دکھ نہیں. ایسی زندگی سے ہمیں کیا لینا کہ زندگی میں ہمیں اچھائی برائی کی پہچان کرنا ہوگا. ویسی زندگی سے ہمیں کیا لینا. شہزادہ نے بڑا صحابہ سے کہا صحابہ میرے شہزادے کو بلا کر لاؤ حسین کو. صحابہ گئے. آقا حسین کھیل رہے تھے لیکن جیسے ہی صحابہ نے کہا کہ شہزادے نانا جان نے آپ کو یاد کیا ہے، اللہ کی قسم حضرت امام حسین ہے سب کھیلنا کودنا سب چھوڑ دیا. دوڑ کر بارگاہ مصطفیٰ میں آ گئے. ایسے ہی سامنے میں نواسے کو آتا دیکھا. ایک بیٹے کو اپنے نواسے کو قربان کیا. آپ کی کیفیت دل سے پوچھو. یہاں آڑیاں چلتی ہے، کتنی تکلیفیں ہوتی ہے اسے آپ سے پوچھو. جس باپ کی کبھی کبھی بچہ کر اس کا بیٹا زندہ سے چلا گیا اسے درد کا احساس ہوگا. میں ہمیشہ کہتا ہوں آنکھ والے سے اندھے کی کیفیت کیا پوچھو گے صاحب؟ اندھے سے جا کر پوچھو آنکھ کی قیمت کیا ہوگا. لونے سے جا کر پوچھو ہاتھ کی قیمت کیا ہے. لنگڑے سے جا کر پوچھو پاؤں کی قیمت کیا ہے وہ بتائے گا. کوئی آنکھ والا ہاتھ کی قیمت کیا بتائے گا. کوئی زبان والا زبان کی قیمت کیا بتائے گا. کوئی گونگا بتائے گا ایک زبان کی قیمت کیا ہوگا. اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے خریدو کرو ہر چیز میں دشواریاں ہوتی ہے صاحب. اس لیے گونگا بتائے گا کہ زبان کی قیمت کیا ہے. دل پر ہاتھ رکھ کر کے ذرا ایمانداری سے سننا.
آقا کے آنکھوں میں آنسو ہے. جس نوازے پر آقا نے بیٹے کو قربان کیا تھا نا، میں تحاشا بھاگتا ہوا نانا جان کی طرف آ رہا تھا. پلٹ کر آیا، قریب آیا، مصطفیٰ نے اپنے بازوؤں کو پھیلا دیا. جیسے ہی بازو پھیلایا میرے آقا نے، حسین اعظم سمجھ گئے کہ میرے نانا مجھے سینے سے لگانا چاہتے ہیں. حسین پاک دوڑ کر گئے اور نانا جان کی گردن میں اٹھاتے ڈالے، ہاتھ کھولا دیا، سینے سے چپٹ گئے. نانا جان کی گردن کاندھے پہ اپنی گردن کو رکھ دیا. کچھ دیر تک رہے لیکن نانا جان کچھ نہیں بول رہے. نانا جان آج کچھ نہیں بول رہے. آقا حسین نے گردن اٹھائی اور نانا جان کے چہرے کو دیکھا تو آنکھوں میں آنسوؤں کے سیلاب جاری. حسین پاک فرماتے نانا جان، وہ کون سی باتیں ہیں جن چیزوں نے آپ کو رلا دیا؟ نانا آپ کیوں رو رہے ہو؟ تو جانتے ہیں امام علی مقام نے کہا تھا، اے بیٹے حسین، جب تم میرے سامنے سے گزرے نا، میں نے آواز کی تم نہیں سنے تو مجھے میرا بیٹا ابراہیم یاد آ گیا. میرا بیٹا ابراہیم یاد آ گیا. اے بیٹے حسین، جس کو میں نے تم پہ قربان کیا. امام علی مقام نانا جان کی گود سے قدم پاک مصطفیٰ پہ سر رکھا. رکھنے کے بعد نانا جان کے قدموں کو بوسا لیا اور حسین پاک کہتے نانا رونا بنا کر دیجئے. اے نانا جان اب رونا بنا کیجئے، آپ کا حسین اب کبھی کھیلے گا نہیں. اے نانا جان اب آپ آنکھوں میں آنسو لانا بند کیجئے، اس لیے کہ آپ کا حسین اب کبھی نہیں کھیلے گا. لیکن ہاں نانا جان، جہاں میرے ماما کی قربانی کا سوال ہے نا، تو اے میرے نانا آپ دیکھنا کہ جب مذہب اسلام پر یزید کے خطرے منڈلائیں گے نا، تو آپ میرے ابراہیم کو قربان کیا تھا. آپ کا نواسا کربلا کی سرزمین پر اسے قربانی کا بدلہ بابر جان قربان کر کے ادا کرتا. چلیے کسی کہنے والے نے کہا تھا، آئینے مشیت کا جھراتا ایسا، آئینے مشیت کا شناشا ایسا، جن کے قدموں میں ہو کوثر وہ پیاسا ایسا، کہ فخر سے جھومے نا رسول عربی، تقدیر سے ملتا ہے نواسا ہے. ذرا جھوم کر بولے سبحان اللہ. تقدیر سے ملتا ہے نواسا ہے. حسینی رنگ میں آ کر ایک مرتبہ بولے یا حسین، ذرا جھوم کر بولے یا حسین، یا حسین، یا حسین. ذرا غور کریں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بولا کتنا صدق والا، کتنا وقار والا ہے، کتنا وقار ہے حسین. نانا جان کی بارگاہ میں بڑا مشہور واقعہ ہے جو بیان کرنے جا رہا ہوں. بڑا مشہور واقعہ، نانا جان کی بارگاہ حاضر. نانا تمام بچے کھیل رہے. اے نانا جان مجھے کھیلنے کے لیے ہرنی کا بچہ چاہیے. نانا مجھے کھیلنے کے لیے ہرنی کا بچہ چاہیے. حسین پاک کی زبان سے بھی باتیں ختم نہیں ہوئی کہ ایک ہرنی اپنا چھوٹا سا بچہ لے کر بارگاہ مصطفیٰ میں آئے. آقا کریم نے دیکھا، کہا ہرنی کیوں آئی ہے؟ تو کہا آپ کا نواسا میرے بچے کے ساتھ کھیلنا چاہیے اور میں بچے کو اپنے ساتھ رکھوں، یہ مجھے گوارا نہیں ہے. اس لیے یہ اپنا بچہ دینے آئی ہوں کہ آپ اپنے نواسے کو عطا کر دیجئے تاکہ آپ کے نواسے کا دل بہل جائے. جس کے کسی چیز کے مانگنے پر جان کی دور پر اپنی جان نچھاور کرنے چلے آئے. تو مجھے ایک بات کا جواب دینا حسینیوں، سکھپور کے دیالو مسلمانوں، ذکر شہدائے کربلا کی محفل آپ سجائے بیٹھے ہو. جب حسین اعظم کے مانگنے پر اللہ تعالیٰ، اللہ کے محبوب بھی اور دنیا کی تمام مخلوق بھی حسین نے ایک آواز پر سب کچھ دینے کے لیے تیار. تو پھر ذرا غور کرنا صاحب کہ جس حسین پاک کی محبت میں یہاں دل کے اجالے میں ذکر حسین کی محفل سجائے ہم بیٹھے ہیں، ہمارے بھی
خیال یہ ہے کہ ہم بخشے جائیں، ہمارے بھی خیال یہ ہے کہ ہمارے گناہ معاف کر دیے جائیں، ہمارے بھی خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کر دے، ہمارے بھی خیالات یہ ہے کہ ہمارے اوپر سے مصیبتوں کو دور فرما دے۔ تو پھر اس بات کا انتظار کرو صاحب کہ تم دل سے حسین سے محبت کا ثبوت پیش کرو، تیری دعا ختم ہوگی بعد میں، قبول پہلے ہو جائے، قبول پہلے ہو جائے، دعا بعد میں۔ حسینی بن کر کے دعا، حسینی اللہ کی قسم دعا بعد میں ختم ہوگی، قبول بارگاہ خدا بندہ درود پاک مرتبہ پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا مولانا وجانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وقت میں اب بہت کم گنجائش رہ گئی ہے جو میں بچپنے کے اور واقعات بیان کروں۔ بڑی تیزی کے ساتھ میں شہر مدینہ آپ کو لے کر چلتا ہوں، اس شہر مدینہ جس موقع پر نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں بظاہر نہ رہے، سیدہ فاطمہ بھی نہ رہی، آقا حسن بھی نہ رہے، حضرت علی بھی نہ رہے، کوئی بھی نہ رہا۔ اس زمانے میں امام عالی مقام مدینہ منورہ کی سرزمین پر ہے۔ حواریین میں حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عباس، یہ سارے کے سارے وہاں موجود ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کا دور خلافت چل رہا ہے، حضرت امیر معاویہ کا دور خلافت کا آخری زمانہ ہے۔ امیر معاویہ کا انتقال ہوا، ولید شخصی حکومت قائم کر دیا، یزید نے شخصی حکومت قائم کر لیا، اور پھر یزید نے مدینہ کے گورنر والی مدینہ ولید بن عقبہ کے نام خط لکھا کہ اے والی مدینہ ولید بن عقبہ، میرے بابا حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے، میں تمہارا حاکم ہوں، میں تمہارا امیر ہوں، میں تمہارا پیر ہوں۔ اللہ اللہ حضرت محترم ذرا ان جملوں پر غور کرنا۔ یزید نے لکھا کہ تم سب سے پہلے حسین بن علی، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عباس سے میری بیعت لے لو۔ اللہ اکبر، اتنا پڑھنا تھا کہ ولید بن عقبہ جو محب اہل بیت تھا کانپ گیا، وہ معاویہ کا انتقال ہوا۔ اللہ قاصد کو دوڑا دیا حضرت امام عالی مقام کی بارگاہ میں۔ حضرت آقا امام مسجد نبوی میں نماز عصر پڑھ کے وظیفہ میں مشغول ہیں کہ امیر ولید بن عقبہ کا قاصد پہنچا، امام عالی مقام کی بارگاہ میں عرض کیا آقا امام والی مدینہ ولید بن عقبہ نے آپ کو یاد کیا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا۔ امام عالی مقام فرماتے ہیں ابھی تو نہیں، کہہ دو عشاء کے بعد آؤں گا۔ اللہ اللہ، نماز مغرب پڑھتے ہیں، وظیفہ میں مشغول ہیں، نماز عشاء پڑھتے ہیں، وظیفہ پڑھتے ہیں، اور پھر جیسے ہی وہاں سے نکلے ہیں تو حضرات محترم کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے میں حضرت عبداللہ ابن زبیر کھڑے ہیں، حضرت عبداللہ ابن زبیر کھڑے ہیں۔ آقا امام جیسے ہی والی مدینہ ولید بن عقبہ کی طرف جا رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں آقا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آقا امام فرماتے ہیں عبداللہ ابن زبیر والی مدینہ ولید بن عقبہ نے مجھے بلایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر فرماتے آقا بات کچھ اور لگ رہی ہے، اس لیے کہ ولید بن عقبہ کو اگر ملنا تھا تو وہ دن کے اجالے میں بلا تھا، ولید بن عقبہ کو اگر آپ سے ملاقات کرنی تھی تو وہ دن کے اجالے میں پیغام بھیجتا، رات بھر برداشت کرتا، صبح میں آپ کے حضور پیغام بھیجتا، لیکن رات میں پیغام بھیجنے کا مقصد کچھ اور نظر آ رہا ہے۔ یا امام آپ کو جانے سے تو ہم روک نہیں سکتے، میری حیثیت نہیں، میری بساط نہیں، لیکن یا امام میرے چھوٹے سے مشورے کو قبول فرما لیں۔ آقا امام فرماتے ہیں اے میرا بھائی بتا تو صحیح کہ وہ مشورہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر فرماتے ہیں یا امام میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اکیلے والی مدینہ کے قریب نہ جائیں، آپ دارالعمارت اکیلے نہ جائیں، اگر آپ گورنر ہاؤس جائیں تو آپ اپنے ساتھ چند مسلح نوجوان کو ساتھ لے کر جائیں، چند ہتھیار سے لیس نوجوان کو ساتھ لے کر جائیں، انہیں دارالعمارت سے باہر کھڑا کر دیں اور آپ انہیں تاکید کر دیں، پھر آپ اندر جائیں۔ آقا امام نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کے مشورے کو قبول کیا، اور قبول کرنے کے بعد چند مسلح نوجوان کو امام عالی مقام ساتھ لیتے ہیں، اور لینے کے بعد دارالعمارت والی مدینہ سے ملنے کے لیے چل پڑتے ہیں۔ جیسے ہی گورنر ہاؤس پہنچے ہیں تمام نوجوانوں کو جو ہتھیار سے لیس دروازے پہ کھڑا کیا اور یہ کہہ کر اندر گئے کہ اگر
مجھے آنے میں تاخیر ہو جائے یا اندر سے شور و غل کی آواز آوے تو تم فوراً اندر داخل ہو جانا۔ تمام لوگوں نے کہا یا امام آپ کا جو حکم ہوگا میں بجا لاؤں گا۔ آقا امام ہیں اندر تشریف لے گئے، جیسے ہی اندر جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ والی مدینہ ولید بن عقبہ دروازے پہ کھڑا آقا حسین کی آمد کا انتظار کر رہا ہے، آقا حسین کی آمد کا انتظار کر رہا ہے۔ آقا حسین علیہ السلام کو جیسے ہی دیکھا والی مدینہ دوڑ کر آگے بڑھا، اس لیے کہ ولید بن عقبہ محب اہل بیت تھا، آقا حسین سے محبت کرنے والا تھا، اہل بیت سے محبت کرنے والا تھا۔ والی مدینہ ولید بن عقبہ نے آقا امام علیہ السلام کو سلام پیش کیا، قدم بوسی کی اور پھر لے کر اندر گیا۔ جانے کے بعد مسند پہ آقا امام کو بٹھایا، خود سامنے میں پاؤں کے قریب بیٹھ گیا اور یزید کا خط آقا امام کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ امام عالی مقام نے خط سے خط پر سری نگاہ ڈالی، ڈالنے کے بعد خط کو یوں پھینک دیا اور کہا اے والی مدینہ کیا تم یہ سوچتے ہو کہ میں ایک فاسق و فاجر، ایک بے نمازی تارک النماز اور جو مذہب اسلام کی روح کو پامال کرنے والا یزید اس کی میں بیعت قبول کر لوں؟ یہ مجھ سے کبھی نہیں ہوگا۔ تم پیغام یزید کو بھیج دو کہ حسین تیری بیعت سے انکار کرتا ہے۔ اللہ اکبر حضرات محترم، آقا امام کے جلال کو دیکھ کر ولید بن عقبہ لرز گیا، کچھ بول نہ سکا۔ امام عالی مقام الٹے ہی پاؤں وہاں سے پلٹ گئے، ابھی دروازے پر ہی نہیں پہنچے تھے حضرات محترم کہ اندر سے ایک حجرے میں مروان بن حکم تھا جو ولید بن عقبہ سے پہلے مدینہ کا گورنر رہ چکا تھا۔ وہ مروان باہر آتا ہے اور کہتا ہے اے ولید بن عقبہ کیا غضب کر رہے ہو؟ حسین اب تیرے قبضے میں ہے، حسین گورنر ہاؤس میں ہے، تم چاہو تو انہیں قید کر لو، تم چاہو تو انہیں زندان میں ڈال دو، تم چاہو تو ان کے ہاتھ پاؤں میں بیڑی لگا دو، زبردستی ان سے منواؤ کہ وہ یزید کی بیعت قبول کر لے۔ اللہ اکبر، ہاشمی کچھار کا شیر بکھر گیا، جیسے ہی ان کے کانوں میں آواز مروان بن حکم کی پہنچی ہے، تلوار میاں میں تلوار باہر نکال کر یہ ہاشمی گھرانے کا کچھار، ہاشمی گھرانے کا یہ علی کا شیر اللہ اکبر دروازے سے پلٹ آیا باہر، ہاتھ میں ننگی تلوار دیکھا نا تو ولید بن عقبہ کے پاؤں میں لرزش پیدا ہو گئی، یہ خوف و دہشت سے تھر تھر کانپنے لگ گیا۔ ولید بن عقبہ کے پیچھے مروان بن حکم کھڑا ہو گیا ہے۔ آقا امام فرماتے ظالم تیری اتنی بساط کہ تو مجھے قید میں ڈالے گا، اے ظالم تیری اتنی ہمت، تیری اتنی جرأت تو مجھے قید میں ڈالے گا، تو مجھے زندان میں ڈالے گا۔ اللہ اکبر، امام عالی مقام نے جیسے ہی تلوار کو بلند کیا ہے، آقا امام کے سامنے میں ولید بن عقبہ ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہے۔ امام کون کہتا ہے کہ آپ کو کوئی زندان میں ڈالے؟ میری میں آپ بساط ہے کہ میں آپ کو زندان میں ڈالوں گا۔ آقا آپ تشریف لے جائیں، آقا آپ تشریف لے جائیں۔ بڑی منت و سماجت جب کی ہے نا تو آقا حسین میدان میں تلوار ڈالتے ہیں، پلٹ کر کے واپس آئے۔ اب ذرا ولید بن عقبہ کا وہ تاریخی جملہ سننا ذرا، ایمان کی کھیتی میں ہریالی پیدا ہو جائے گی۔ امام عالی مقام پلٹ کر واپس آئے، مروان بن حکم کو لام تام کہتے ہوئے ولید بن عقبہ نے کہا تھا اے ظالم مروان بن حکم تو چاہتا ہے کہ میں جنت کو چھوڑ کر جہنم میں چلا جاؤں؟ نہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ارے ظالم ایک ہاتھ میں ولید بن عقبہ کے دنیا کی ساری دولت کو لا کر کے دے دو اور ایک ہاتھ میں حسین کی محبت دے دو اور پھر مجھ سے جو ہو تو دنیا کی دولت چنے گا، یہ حسین کی محبت چنے گا۔ اے مروان بن حکم سن لے، ولید بن عقبہ دنیا کی دولت کو لاکھ مار دے گا اور حسین کی محبت کو سینے سے سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ بہت خوب بیان ہے، سینے سے لگا دے گا۔ اللہ اکبر حضرات، ولید بن عقبہ نے ولید بن عقبہ نے عظمت حسین سمجھا، اس حسین کو جان رہے تھے مصطفیٰ جان رحمت نے آقا کریم کی شہادت اور دین اسلام کی آبیاری کی خبر دی۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا تھا کہ شبیر نے ایسا کام کیا ہے، شبیر نے ایسا کام کیا ہے، دونوں جہاں میں اپنا نام کیا ہے، دونوں جہاں میں اپنا نام کیا ہے۔ آوے امت کی جب یاد سر کٹاوے شاد و شاد، آوے
آوے امت کی جب یاد سر کٹاوے شاد و شاد آوے امت کی جب یاد سر کٹاوے شاد و شاد آوے امت کی جب یاد سر کٹاوے شاد و شاد کیوں کہ اپنے نانا کا وعدہ نبھانے کے لیے اپنے نانا کا وعدہ نبھانے کے لیے سر پہ عظمت کا ہے تاج رن میں پڑھتے ہیں نماز سر پہ عظمت کا ہے تاج رن میں پڑھتے ہیں نماز اپنے نانا کی امت بچانے کے لیے اپنے نانا کی امت بچانے کے لیے مصطفیٰ جان رحمت کا وہ لاڈلا شہزادہ ہے ولید بن عقبہ کی بارگاہ سے اپنے گھر آئے 7 دن گزر گئے ایک مورخین لکھتے ہیں کہ ایک ہفتہ گزر گئے ایک مورخین لکھتے ہیں کہ 3 دن ابھی گزرے ہیں بہرحال تمام مورخین کے رقم کو الگ رکھیے بس جانا ہے مصطفیٰ جان رحمت کے لال کو اب ذرا اس پر نظر ڈالیے ایک روز حضرت امام عالی مقام ہے اپنے گھر کے تمام افراد کو اکٹھا کیا ہے اور کہتے ہیں کہ میرے گھر والوں اب مدینہ میں رہنا نانا جان کے شریر امتیوں نے مجھ پر دوبھر کر دیا ہے اس لیے اب مدینہ چھوڑنا ہوگا گھر والوں نے کہا کہ اے آقا آپ کے یہاں رہنے پر آپ کے سامنے میں آپ پر جان دینے کے لیے مدینہ کے تمام لوگ تیار ہیں امام عالی مقام فرماتے ہیں یہی تو میں چاہتا ہوں کہ میرے نانا جان کے اس مدینہ میں خون خرابہ نہ ہو میرے نانا جان کے اس مدینہ شہر میں خون کی ندیاں نہ بہے میں نہیں چاہتا کہ میرے نانا جان کا یہ شہر مدینہ خون سے رنگین ہو جائے اس لیے آپ لوگ تیاریاں مکمل کرو گھر والے نے سر کو خم کر دیا آپ اس موڑ پہ لا کے چھوڑ رہا ہوں کہ انشاءاللہ علامہ ابن کمال سے اگر آپ اشارہ کر دیں گے نا تو خدا کی قسم وہ وہیں سے شروع ہو جائیں گے اگر سنا چاہتے ہیں تو آپ مرتبہ اشارہ کر کے دیکھیے گا ذرا بیش ایک مرتبہ اس وقت کے لیے جھوم کر بولے یا رسول اللہ ذرا بولے سارے لوگ ایمانداری سے بولے یا حسین حضرات محترم آقا امام فرماتے ہیں جانا ہوگا سیدہ زینب جا کر اجازت لے آتے ہیں کہا جاؤ بھائی جان کے ساتھ صاحب کربلا کی سرزمین پر اس بہن کو دیکھا صاحب کربلا کی سرزمین پر اس بھائی کو دیکھنا بہن امیر ہونا تو بہن کا سسرال بھائی سال میں 50 مرتبہ جاتا کیوں کہ بہنوئی سے کوئی سوال تو کچھ نہ کچھ مل جائے برا مت ماننا صاحب کڑوی حقیقت ہے جو ٹھہرا لیکن اگر کوئی بھائی امیر ہو گیا نا اب کم نصیبی سے کسی بہن کی شادی کسی غریب گھر میں ہو گئی تو یہ بھائی جلدی نہیں جاتا اور اگر بہن آ بھی گئی نا اگر بہن آ بھی گئی نا تو صاحب جانتے ہیں کیا ہوتا اپنے تو نہیں کہتا لیکن بیوی سے کہلوا دیتا ہے جب بھی کچھ سامان کھٹتا ہے تو دوڑی چلی آتی ہے بہن کے دل میں بھائی کے لیے کیا پیار ہوتا ہے صاحب کربلا کی سرزمین پر سیدہ زینب سے پوچھنا ارے تم کیا جانو دنیا دار ہو تم کیا جانو ایک بھائی کے لیے بہن کے دل میں کیا ذرا غور کرنا صاحب کربلا کی سرزمین پر ایک بھائی بھی تو بہن بھی بہن نے اجازت دے دی بھائی جانے کے لیے شوہر نے اجازت دی دونوں محمد کو لے کر لے چلتی گھر کہیں جان آپ اکیلے نہیں جائیں حسین اعظم فرماتے باہر جانا میں کربلا نہیں مکہ جا رہا ہوں مکہ تو کہتے ہیں نانا جان کے جائے پیدائش پہ میں بھی جاؤں مجھے بھی جانے کی اجازت کہتا ہوں بھائی جان امام علی مقام ہے جو کسی کو رونا دیکھ کر برداشت نہیں کرتے وہ اپنے بہن کے آنکھوں میں آنسو سے برداشت کر لیتے خدا کی قسم بہن کے آنکھوں کے آنسو پوچھ لیا مسکرا کر حسین پاک نے کہا چل کیا کہنا بہت خوب ماشاءاللہ گھر کے سارے لوگ تیاری میں جھک گئے آقا حسین علیہ السلام اپنی بہن سیدہ زینب
اپنے دونوں بھائیوں محمد کو لیے چلو عشاء کی نماز کے بعد گھر سے نکلے والدہ محترمہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے روضے پہ حاضری دی امی جان آپ کا حسین آخری سلام کہنے آیا ہے اے امی جان آپ بیٹا حسین آپ کی بارگاہ میں سوالی بن کر آیا ہے اے امی جان اپنے بیٹے کو اپنا دیدار کرا کر اے امی جان اپنے بیٹے کو دعائیں دے دو کہ جب میں کربلا کی سرزمین پر جاؤں ہمارے سامنے میں قاسم بن حسن شہید ہے تو ہمیں صبر کی توفیق ملے اے ماں مجھے دعا دے دو جب 18 سال کے کھڑیل جوان علی اکبر کے لاشے پر ظالم یزیدی گھوڑے دوڑا رہے ہوگا تو میرے ہاتھ صبر کے اوپر مضبوط ہو جائے صبر کے دامن کو مضبوطی سے میں تھامے رکھوں اللہ پر امام علی مقام رحمت روز رو کچھ دعا کرو آخری جملہ کہا تھا اے امیان تیرا حسین کمزور نہیں اے امیان تیرا حسین بزدل نہیں ہے قربانیاں دینے سے نہیں ڈرتا تیرے حسین کی آنکھوں میں اگر آنسو آیا ہے تو صرف اس لیے کہ ماں کا روضہ چھوٹ رہا ہے نانا جان کا مدینہ کھلا رہا ہے اے سنی حسینیوں مجھے ایک بات کا جواب دینا آپ ایمانداری کے ساتھ کہ کتنا بیٹا وہ ہے جس کی ماں کا انتقال ہو گیا ہو جس کی ماں کا انتقال ہو گیا ہو اور باہر جا رہا ہو تو یہ خیال دل میں آیا چلو ماں کی قبر پر جا کر فاتحہ تو پڑھ لے آیا خیال صاحب دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتانا کیسے حسینی ہو آپ حسین اعظم جا رہے ماں کے روضے پر حاضری دی ہمیں پیغام دیا صاحب کہیں پہ جانا نہ سفر میں تو قبر پہ جا کر کی ماں کی دعا لے لے قبر پہ جا کر کی ماں کی دعا لینا تیرا بگڑا ہوا کام کا بن جائے گا لیکن ہمارا معمول یہ ہے ہمارا وتیرہ یہ ہے ہمارا طریقہ یہ ہو گیا کہ مرنے کی بات تو بڑی بڑی کی بات ہے صاحب بعض بیٹے گناہ ہنجارے سے بھی ہیں کہ دروازے پہ بوڑھی ماں بستر پہ پڑی بیٹے کے ہاتھ میں پیسہ دیا بیٹی کے ہاتھ میں پیسہ دیا بیگم صاحبہ نے کچھ نکال کر دیا پیار سے بیوی کو دیکھا بیٹے کو دیکھا اور وہ ماں جس نے پیدا وہ ماں جو 2-2.5 سال تک اپنا خون دودھ بنا کر پلائی دروازے پہ بیٹھی گئی انتظار کر رہی ہوتی کہ میرا بیٹا جائے تو مجھے سلام کرا کے جائے ایسا ہر کوئی آپ کے کچھ چاہے داری ہے بیوی ہو بچہ ہو دنیا دار ہو خالص اگر کسی کی محبت ہے تو وہ ماں کی ہے آپ آزما کے دیکھیں صاحب ہم نے تو دیکھا ہے ہم نے دیکھا ہے کی سرزمین پر جب میں رضائے مصطفیٰ میں علامہ قاسم علی کے مدرسے میں پڑھا رہا تھا اس وقت لال کھانا آپ حضرات جانتے ہوں جب عروج میں لال کھانا ہے آکڑا روڈ کی طرف جانے کے لیے ایک راستہ اور دوسری طرف جانے کے لیے ایک راستہ ہے وہاں پہ لال تھا وہاں پہ میں کھڑا اور یہ سن 2007 کا کھڑا 41 نمبر بس پکڑنے کے لیے پوری خواب اور میں بھی ادھر ہی جا رہا ہوں شکر لگ کر آگے وہ پوری خواب ہاتھ میں چھوٹی سی گیتی چڑھے نہیں چڑھائے کا بس کانٹیکٹر آگے ماں پکڑ کر میں پر اٹھایا بس کے اندر گئی اور پہلے سے بیٹھا تھا دیکھا کہ وہ خاتون ایک طرف لیڈیز کا سائڈ ہوتا ہے جاتے ہیں آتے جانتے ہیں ایک طرف جنس بیٹھتے ہیں لیڈیز میں تو کوئی اٹھتی نہیں جلدی ماڈرن زمانہ ہے میں سائڈ میں کھڑا ہو گیا کہا ماں بیٹھ جاؤ بیٹھ گئے میں نے پوچھا ہے بوڑھی ماں آپ کو گھر میں رہنا چاہیے تھا ابھی اس عمر میں سفر کہاں کر رہی ہے تو صاحب اس بوڑھی ماں کا جواب سننا اگر سینے میں دل ہے تو اپنی ماں کی ممتا کو پہچانے اپنی ماں کی ممتا کو پہچانے تب حسین اعظم کربلا جانا اور ماں کے مزار پہ تڑپنا سمجھ میں آئے ذرا غور کرو صاحب وہ بوڑھی ماں کہتی ہے صبح سویرے میرا بیٹا وہ کام کرتا ہے نا نوکری ابھی ناشتہ میری بہو بنا ہی رہی تھی تاخیر ہو گئی ناشتہ بنانے میں میرا بیٹا بھی نہایت چلا گیا
اتنی دیر سے سب لگی تھی، برداشت لگی تھی، لیکن جب برداشت سے باہر ہوا نا تو یہ بیٹے کے لیے کھانا لے کر بیٹے کو پہنچانے جانے جس عمر میں چلنے میں بھی دشواری ہوتی ہے، اس عمر میں ماں کا دل بیٹے کو بھوکا دے دے بھوکا رہنا گوارا کرے۔ ہمارا دل ایسا ایسا بستر پہ ماں پڑی ہے، ہم پلٹ کر اپنی ماں کو نہیں دیتے، ایک گلاس پانی کے لیے تڑپ رہی ہوتی، ہم موبائل پہ بھی نہیں۔ صاحب حسینی بن جاؤ، خدا کی قسم دنیا میں بھی آپ کامیاب ہو جاؤ گے، میدان محشر میں بھی رب آپ کو کامیاب فرما دے گا۔ حسینی بن جاؤ اور آپ کر لو، ذرا لہک کر بولو یا حسین، لہک کر بولو یا حسین۔ ہمارا پسند رہی حضرات مکہ جا رہے ہیں، آقا امام ماں کے مزار پر انوار پہ ہے، اپنی آپ کا بیٹا حسین بزدل نہیں ہے، آپ کا بیٹا حسین کمزور نہیں ہے، آپ کا بیٹا حسین مجبور نہیں ہے۔ اے اپنی جان میں رو اس لیے رہا کہ اب آپ کے مزار پہ پتہ نہیں حاضری دینا نصیب ہو کہ نہیں ہو، نانا جان کے روزہ پاک پر حاضری نصیب ہو کہ نہیں ہو، نانا جان کے مدینے میں آنا نصیب ہو کہ نہیں ہو۔ اے امی جان اپنے حسین کو دیدار کرا دو، اپنا دیدار کرا دو، اپنی زیارت کرا دو۔ اللہ کی قسم جو درد و کرب میں ڈوبی ہوئی حسین پاک کی زبان سے یہ جملے نکلے، امی جان دیدار کرا دو۔ جانتے ہیں جنت البقیع کی زمین تھر تھرانے لگی، قبر سیدہ فاطمہ لرز نہیں تھی صاحب، اندر سے آواز آئی تھی بیٹا حسین مجبور نہ کرو، رونا بند کر دو، آواز دینا بند کرو حسین، ورنہ تیری ماں کی قبر سے باہر چلی آئے۔ اور حسین اگر فاطمہ قبر سے باہر آ گئی نا تو قیامت سے پہلے قیامت آ جائے گی۔ اے حسین کائنات کا نظام تہوبالا ہو جائے گا، اس لیے صبر کرو، صادق کے خاندان سے تعلق رکھتے ہو۔ امام علی مقام ماں کے حضور آخری سلام پیش کیا اور پھر مامو جان، بھائی جان اور پھر نانا جان بارگاہ میں حاضر، دروازے پہ کھڑے پھٹ گئے۔ نانا آپ کا نواسا آپ کو آخری سلام کرنے آیا، نانا آپ کا وہ حسین آیا ہے جس کے رونے پہ آپ طرف جایا کرتے تھے۔ اے نانا آخری سلام کہنے آپ کا وہ حسین آیا ہے جو مسجد نبوی میں آ جائے تو جمعہ کا خطبہ منتقل فرماتے۔ نانا آپ کا وہی حسین آپ کو آخری سلام کہنے آیا۔ نانا اپنے نواسے کو دعا دے دو، کربلا کی سرزمین پر اگر حسین کی گود میں ننھا یسر دم چھوڑے تو صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ اے نانا آپ کا وہی نبی آپ سے سوال کر رہا ہے جس کو پیٹھ پہ بچھا کر آپ نے گھوڑ سواری سکھائی تھی۔ اے نانا جان آپ کا وہی نواسا آپ کی بارگاہ میں سوالی وقت آیا ہے جس کے کبھی ہونٹ کو آپ چوما کرتے، کبھی پریشانی کو چوما کرتے، کبھی گل کو چوما کرتے۔ نانا اپنے نواسے کو خالی لگاؤ گا، خالی مت لگاؤ۔ اے میرے نانا مجھے صبر کے لیے دعا کرو۔ مزار انوار سے امام علی مقام چمٹ گئے، زارو دکار رونے لگے، غشی کاری ہو گئی، خواب کیا دیاتے ہیں، آنکھیں ابھی لگنے ہی والی تھی کہ کیا دیاتے ہیں سامنے میں آقا بھی اور علی بھی ہے، یعنی نانا حسین کے بابا علی بھی ہیں۔ آ گئے وہ دونوں مل کر کے اپنے بیٹے اور نواسے کے لیے دعا کر رہے ہیں، انہیں صبر کی تلقین کر رہے ہیں۔ مختصر یوں کہ اس مزارات سے گزرنے کے بعد جب آقا حسین علیہ السلام کا یہ مختصر سا قافلہ اپنے گھر کی طرف پلٹا، دروازے پہ پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں، جواب علی اکبر دروازے پہ کھڑا آنسو بہا رہا۔ علی اکبر دروازے پہ کھڑا 18 سال کا کڑیل جوان جس کی آنکھوں میں امام حسین حیران ہے، ابھی پھرنے والے تھے علی اکبر
رونے کی وجہ کیا ہے کہ اندر آواز آتی ہے بابا جان، اے بابا حسین کہاں ہو؟ اپنی بیٹی بیمار صغرا کی خبر تو لے لو۔ یہ درد میں ڈوبی ہوئی آواز آنے کی ایک تیر و نشتر تھا جو حسین پاک کے جگر تیر چیرتا ہوا پار ہو گیا، کلیجے پر لگا کہ بجلیاں ٹوٹ گئی۔ دوسری آواز بلند ہوتی ہے بابا حسین کہاں ہو؟ جلدی آؤ، کیا میری بیٹی صغرا مر جائے گی تب آؤ گے؟ اللہ حسین اعظم سے کہا نہ دوڑ کر آ کر گھر کے اندر داخل ہوئے، یہاں پہ رک کر کے ایک جملہ خدا نہ کرے ہمارے ساتھ ایسے معاملات ہو، 2 لاکھ روپیے کٹی پلین کا آپ نے کٹا لیا یا ہم نے کٹا لیا، ہماری بچی بیمار ہو گئی، اس حالت میں کہ موت و حیات کا کوئی پتہ نہیں، ایک پل میں وہ زندہ رہے گی یا مر جائے گی۔ ایسے عالم میں ایک باپ ہونے کی حیثیت سے صاحب بتانا کہ آپ 2 لاکھ روپیے کی ٹکٹ کو دیکھو گے یا بیٹی کی زندگی کو دیکھو گے؟ بولو نا، کیا کہنے ہیں، بہت خوب پیغام ماشاءاللہ۔ کیا دیکھیں گے ہم؟ پیسہ دیکھیں گے یا بیٹی کی زندگی؟ ذرا بولیے، بیٹی کی زندگی دیکھیں گے نا، لیکن آؤ قربان کی عظمت و محبت پر کہ ہم غلاموں سے، ہم گناہگاروں سے آپ حسین کرنا پیار کرتے ہیں۔ اندر جانے کے بعد دیکھا باہر گھر کے باہر وہ جھولا جس پہ ننھے اصغر جھولا کرتے تھے بڑا گھر کی تمام تیاریاں ہو چکی ہیں۔ سیدہ زینب کونے میں کھڑے اپنے چادر سے آنکھوں کو پوچھ رہی ہے اور سیدہ حضرت صغرا بیوی صغرا رو رو کر کہہ رہے ہیں پھوپھی جان بتاؤ نا آپ کہاں جا رہی ہو؟ اے پھوپھی جان اب سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سارے لوگ تیار ہو گئے ہو اور اس صغرا کو تیار نہ کیا گیا ہو۔ اے بھیا آپ کہاں ہو؟ ذرا آؤ اپنی بہن کی خبر تو لے لو، آپ بھی آج یہاں پھیر کر جا رہے ہو۔ اے بابا آپ کہاں ہو؟ اللہ اکبر جب اتنا سنانا امام علی مقام نے دوڑ کر آگے بڑھے، سیدہ صغرا کے قریب پہنچے ہیں۔ سیدہ صغرا کے قریب آ کر جب بیٹھے ہیں تو سیدہ صغرا کی جان میں جان آتی ہے۔ سیدہ صغرا اپنے باپ کو سامنے میں دیکھ کر عرض کرتی ہے بابا آپ کہاں جا رہے ہو؟ اے بابا جا بھائی علی اصغر بھی تیار ہے، بھائی علی اکبر بھی تیار ہے، علی اصغر کا جھولا بھی آنگن میں رکھا ہوا ہے، پھوپھی زینب بھی تیار ہے، امی جان بھی تیار ہے، لیکن اے بابا جان آج کیا بات ہے کہ اس غریب کو کوئی پوچھ نہیں رہا ہے؟ اے بابا جان آج بات کیا ہے؟ اس غریب کو کوئی پوچھ نہیں رہا ہے، مجھ غریب کو کوئی کپڑے کیوں نہیں پہناتا بابا؟ مجھ غریب کو کوئی تیار کیوں نہیں کرتا؟ آقا ایمان فرماتے ہیں بیٹی صغرا بہت دور کا سفر کرنا ہے، بڑے نشے و فراز سے گزرنے ہوں گے۔ اے بیٹی صغرا خاردار وادیوں سے گزرنا ہوگا۔ اے بیٹی صغرا کبھی پاؤں کانٹے چھپیں گے، کبھی پاؤں میں ٹھوکر لگیں گے، کبھی پتھروں کو ٹھوکریں کھائیں گے۔ ایسے حالات میں صغرا تم بیماری کے عالم میں ہو، شدت کی بخار لگی ہے، بخار کی شدت سے تمہارا جسم تپ رہا ہے، چل رہا ہے۔ اے صغرا اس عالم میں تم کیسے سفر کرو گی؟ اس لیے تم صبر کرو، ہم لوگ آ رہے ہیں اور تمہارے بھیا علی اکبر کو بھیج دیں گے، وہ تجھے واپس پھر جب تیری طبیعت بحال ہو جائے گی تب وہ تمہیں لے جائیں گے۔ اللہ اکبر صاحب ذہن کو حاضر کر کے ذرا ان باتوں کو سننا، دل کو تھام کر کے کہ ہم امتیوں کو بچانے کے لیے، ہم تک نماز پہنچانے کے لیے، حج کے ارکان پہنچانے کے لیے، خیرات و زکات پہنچانے کے لیے، قرآن کی آیتوں کو پہنچانے کے لیے، فرمان مصطفیٰ پہنچانے کے لیے، اللہ کو پہنچانے کے لیے نبی کے نواسے نے کیسی قربانیاں پیش کی ہیں، جن قربانیوں کو سننے کے بعد کلیجہ منہ کو آتا ہے صاحب، اور جس نے اتنی بڑی قربانی کی ہے اس کے کلیجے کا کیا عالم رہا ہوگا۔ اللہ 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 اے صاحب ذرا غور کرنا، امام علی مقام نے جیسے ہی اتنا کہا نا سیدہ صغرا رونے لگ گئی، پورا گھر ماتم ہو گیا۔ سیدہ صغرا کی پھر آواز بلند ہوئی بابا اے بابا جان میری گزارش ہے، کوئی سوالیات کے دروازے پہ آتا خالی نہیں جاتا،
بابا آپ کی بیٹی بھی آپ کے سامنے اپنا دام سوال کے لیے پھیلا رہی ہے، بابا آپ میرا سوال پورا کرو۔ اللہ اکبر۔ سیدہ صغرا نے جب اتنا کہا نا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، دل تھام کر امام صغرا بتا تو صحیح کہنا کیا چاہیے۔ تو سیدہ صغرا نے کہا بابا میں جانتی ہوں کہ زیادہ راہ کے لیے بہت سارے ساز و سامان نہیں ہے، میں جانتی ہوں کہ اتنی سواریاں نہیں ہیں کہ سب بیٹھ کر اس پر جائیں، لیکن اے بابا جان آپ صغرا آپ سے وعدہ کرتی ہے کہ آپ کی صغرا آپ کے گھوڑا کے پیچھے پیچھے دوڑتی ہوئی چلی جائے گی۔ اے بابا جان آپ کے کپڑے دھویا کرے گی آپ کی صغرا، اے بابا جان آپ کو کھانا بنا کے بھی دے گی، آپ کو پانی لا کے بھی دے گی، آپ کے کپڑے کو صاف کیا کرے گی۔ اے بابا آپ کی صغرا اصغر کو بھی کھلائے گی۔ اے بابا آپ تو جانتے ہو کہ جب میرا ویر اصغر بھائی کی گود میں خاموش نہیں ہوتا، پھوپھی کی گود میں خاموش نہیں ہوتا، امی جان کی گود میں خاموش نہیں ہوتا، تو میرا ویر صغرا کی گود میں خاموش ہوتا ہے۔ اے بابا جب صغرا اپنے بھائی کو کھلائے گی نا تو آپ کا ننھا اصغر کبھی نہیں روئے گا۔ آپ کی بیٹی وعدہ کرتی ہے کہ آپ کو کبھی تکلیف نہیں پہنچائے گی۔ اے بابا جب راستے میں پاؤں میں کانٹے چبھیں گے نا تو آپ سے آپ کی بیٹی شکایت نہ کرے گی، پاؤں میں جب ٹھوکر لگیں گے تو بھی آپ کی بیٹی آپ کو شکایت نہ کرے گی۔ اے بابا بس اتنا کرم کر دو مجھے ساتھ لے چلو۔ اللہ اکبر، گھر کے سارے لوگ ہیں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے تھے۔ ایسا اس وقت امام علی مقام نے کہا تھا بیٹا صبر کرو نا، بیٹا صبر کرو نا۔ سیدہ صغرا نے کہا بابا آپ یہ خیال کر رہے ہو کہ آپ کی بیمار صغرا کمزور ہے، آپ کے ساتھ چل نہیں پائے گی؟ اللہ اکبر۔ سیدہ صغرا کہتی بابا آپ ان باتوں کی فکر نہ کرو، دیکھو میں تندرست ہوں، اس حالت میں اللہ اکبر کی اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتی، اور دکھتے ہیں کہ اس قدر شدت کی بخار تھی تو اتنی شدت کی بخار میں لوگ اپنے آپ سے دور ہو جایا کرتے ہیں۔ کبھی کبھی جملے کہا جاتے ہیں کوما میں جانا، بخار کی وجہ کر وہ سر پہ چڑھ جاتا ہے بخار، اس قدر شدت کی بخار تھی حضرات محترم، اور ایسے عالم میں بھی سیدہ صغرا ہے۔ بابا جان کے حضور عرض کرتی ہے بابا دیکھو میں ٹھیک ہوں، سامنے میں پانی کا پیالہ رکھا ہے، تمام نائیوں کو سمیٹ کر، تمام طاقتوں کو سمیٹ کر سیدہ صغرا بستر سے اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے، اپنے ہاتھوں سے وہ پانی کا پیالہ اٹھایا، ہونٹ سے لگایا، پینے بھی ہے، اور فرمایا بابا دیکھو نا اب میرا بخار اتر رہا ہے، بابا دیکھو نا پانی پینے کی وجہ سے اب میرا بخار اتر رہا ہے، آپ کی بیٹی اب آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے۔ اے بابا اب آپ ساتھ لے چلو گے؟ اچھا میں چل کے دکھاتی ہوں، آپ کے ساتھ میں چل پاؤں گی کہ نہیں یہ سوچ رہے ہو نا، میں چل کے دکھاتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ سیدہ صغرا بستر سے اٹھ گئی، کھڑی سیدہ صغرا تمام قوتوں کو سمیٹ کر کھڑی ہو گئی، ایک قدم جو بڑھا دیا صاحب، ایک قدم بڑھا دیا، دوسرا قدم اٹھایا، سر گھوم گیا، آنکھوں کے سامنے میں اندھیرا چھا گیا، پوری دنیا گھومنے لگے، سیدہ صغرا بہت کے بل گر گئی۔ حضرت سیدہ زینب چیخ کرتے آگے رکھتی ہے بھیا حسین، اپنی بیٹی صغرا کی خبر لیجو۔ امام علی مقام سے دوڑ کر آگے بڑھے، سیدہ صغرا کو گود میں اٹھایا، بے ہوش ہو چکی تھی، اسی عالم میں امام علی مقام نے سیدہ صغرا کو اٹھایا، بستر پہ لٹایا، سر پہ دست مسیحائی رکھا، سورہ فاتحہ کی تلاوت کی، اور جب دم کیا تو لب حسین کا پڑھنا تھا، اور پھر کے حسین تھا، بخار کا سلسلہ کرنا شروع ہو گیا۔ امام علی مقام نے کہا صغرا ابھی جاگے، اس سے پہلے ہم نکل لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بیٹی بیمار تھی جس سے جان سے زیادہ میرے آقا امام پیار کرتے تھے، اور اس بیٹی کو ہم ہتھیاروں کے لیے چھوڑ
کر سفر کر رہے ہیں، اس بیٹی کے ہم گنہگاروں کے لیے بیماری کے عالم میں چھوڑ کر سفر کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، آقا امام ہے، مدینہ منورہ سے رات کے سناٹے میں نکلے ہیں اور مکرمہ آ کر پہنچے۔ سیدنا شفیعنا مولانا محمد جانا محمد مبارک وسلم صلوا علیہ صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیہ دائما صلوا علیہ الصلوۃ والسلام علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، اب ایک بج چکے ہیں، میری گفتگو اب ختم ہونے والی ہے۔ واقعہ اگر کوئی اٹھا دیا کوئی بھی واقعہ اب اس کے بعد ایسا نہیں ہے کہ جو آدھا گھنٹہ سے پہلے شارٹ میں سناؤں ایسا کوئی واقعہ، تو چند نصیحت آموز باتیں آپ کی سماعتوں کی دہلیز پر 5 منٹ اور پہنچا دوں، پھر میں اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا۔ سارے لوگ میرے ساتھ جی لگا کر درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کیجئے، نبی کی بارگاہ میں محبت سے پڑھیے صلی اللہ جھوم کر دیواروں کی طرح پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم، برابر پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے آقا حسین کا نام بلند کرے تاکہ رب تعالی ہمیں دونوں جہان میں بلندی اور دبال عطا فرما دے۔ ذرا مجھ کر کہیے یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین حسین۔ مذہب اسلام میں کہتے ہیں ہر موڑ پر ہمیں جینے کا شعور عطا کرتا ہے۔ مذہب اسلام میں ایسا مذہب ہے کہ ہر موڑ پر ہمیں چلنے کا شعور عطا کرتا ہے۔ مذہب اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ ہر موڑ پر ہماری رہنمائی، وہ تو ہم جو دین سے دور ہوئے بیٹھے، وہ تو ہم جو محبت رسول سے دور ہوئے بیٹھے، وہ تو ہم کہ ہماری محبت حلق سے نیچے نہیں اترتی، وہ تو ہم کہ جمعہ کے بعد 2 منٹ کا خطاب امام صاحب کا زیادہ ہو گیا تو ہمیں غصہ آنے لگا، وہ تو ہم ہیں کہ حضرات محترم اگر کڑوی باتیں کہہ دی جائے تو ہمارا خون کھولنے لگتا ہے، وہ تو ہم ہیں کہ اچھی باتیں سچی باتیں ہمیں بچتی نہیں، وہ ہم ہیں۔ حضرات محترم، ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کے فرمان پہ عمل کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم سیرت حسین کو اپنائیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا آئیڈیل حسین کو بنائیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا آئیڈیل مصطفیٰ کو بنائیں۔ اللہ کا قسم، اگر عورتیں اپنا آئیڈیل سیدہ زینب کو بنا لیتی ہے، نوجوان لڑکیاں اپنا آئیڈیل سیدہ سکینہ کو بنا لیتی ہے، نوجوان لڑکے اپنا آئیڈیل یابر کو بنا لیتے ہیں، اور جوان بوڑھے سب کے سب اپنا آئیڈیل حسین پاک کو چن لیتے ہیں۔ اللہ کا قسم، کہنے والا یہ کہے گا کہ آج بھی ہو جو بڑا ہی سائنہ پیدا آگار سکتی ہے اندازے نعرہ رسالت، پیغام حسین، نعرہ تکبیر۔ واہ ماشاءاللہ، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے تک گئے تو اللہ کی قسم ہمارا بیڑا پار ہے صاحب۔ ایک جملہ مجھے یاد آتا ہے، آپ ایمانداری سے بتانا، کوئی ایسا دن آپ کا ہوگا، کوئی ایسا دن ایمانداری سے جو باشعور ہیں سب بتائیں مجھے، کوئی ایسا دن ایسا گزرا ہو، ایسی راتیں گزری ہو جس دن کو گزارنے کے بعد رات کے سناٹے میں بیٹی ہو یا بیوی، بہن ہو یا ماں، کھانا سامنے میں لگا دیا، دسترخوان پہ کھانا چن دیا گیا، کھانے سے پہلے کھانے یعنی خدا کی نعمت کو دیکھنے کے بعد ہمیں اپنا گناہ یاد آ گیا۔ ایک کے لیے صاحب بتاؤ نا، کوئی ایسی راتیں آپ کی گزری ہو جس رات میں ہمیں یہ سوچ کر کے کھانا چھوڑ دیے، ہمارا دن اللہ کی نافرمانی میں گزر گیا اور صاحب اگر کھا بھی نہیں تو رات میں توبہ استغفار کرتے کرتے یہ سوچ کر کے مولا جانے انجانے مجھ سے غلطی ہو گئی، مولا جانے انجانے مجھ سے خطا ہو گئی، تو بخشنے والا غفور رحیم ہے، مولا بخش۔ یہ دعا کرتے کرتے ہمیں نیند آ گئی۔ کوئی ایسی راتیں بتاؤ نا جس رات استغفار پڑھتے پڑھتے اللہ کے خوف سے ہمیں رونا آ گیا،
ایسی رات اگر ہے تو قسمت ہے آپ، مقدر والے ہیں آپ، اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ خدا کی رحمت تو گناہگاروں کو پکار رہی ہوتی ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اور ہماری زندگی ہے جو خدا کی رحمت سے دور بھاگ رہی ہوتی ہے۔ ہم اگر ایک طرح بنا خوف الہی کے آپ گرا دیں، ایک قطرہ بھی عشق حسین میں اسے گرا لینا، ایک قطرہ بھی اپنے گناہوں کے سبب گناہ کر لیے، خوف الہی کے سبب ہم گرا لیے نا، تو اللہ کی قسم نبی فرماتے ہیں کہ خدا اتنا قادر و مطلق ہے، خدا ایسا ہے کہ تیری اس کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اگر گناہگار بندہ اپنے گناہوں کے سبب ایک اللہ کی رضا کی خاطر اگر گرا لیتا ہے تو رب العالمین اسے ایک قدر آخر کے بدلے میں اس کے پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے حسین اعظم کی محبت میں سیکھ لے، ہمیں چاہیے کہ جب محرم الحرام شریف کا مہینہ آوے تو وہ ننھے اصغر کا تڑپنا ہمیں یاد آنا چاہیے، جوانی لٹی جو میدان کربلا میں، اس کی وجہ ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ کربلا کی سرزمین پر مجبور نہیں تھے حسین، اس کے باوجود بھی آنکھوں کے سامنے میں 18 سال کے بیٹے کے لاشے پر گھوڑے گئے اور باپ کھلی آنکھوں سے دیکھتا ہوا برداشت، یہ وجہ جاننی ہوگی آپ، اور یہ ساری وجہیں جب آپ جان جائیں گے تو خدا کی قسم محرم الحرام شریف کے مہینے میں جو خرافات ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں، اللہ کی قسم ہم ان سے بچتے ہوئے نظر آئیں گے۔ رب کعبہ کے حضور دعا کہ مولا تعالی ہم سب کو نیک باتوں کو سن کر ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات ہے، ہم اپنے آپ کو ایسا بنا کر دنیا سے جائیں چاہتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس سے حسین راضی اس سے میں راضی، اور جس سے میں راضی اس سے میرا رب راضی۔ اللہ کی قسم ہمارا یقین بولتا ہے کہ اس بات محفل کے دوپہر آقا حسین بھی ہم سے راضی ہوں گے، اور جب آقا حسین راضی ہو جائیں گے تو مصطفیٰ بھی راضی ہو جائیں گے، اور جب مصطفیٰ راضی ہو جائیں گے تب بروز عرش میرا رب بھی راضی ہو جائے گا، اور رحمت کی برسات فرما کر ہم سب سے کہے گا اے میرے بندو، محبت کرتے تھے جنت کا پروانہ لے لو اور جنت میں چلے جاؤ۔ ہم اپنے آپ کو ایسا بنا دیں تاکہ ہم یہ کہنے کے قابل ہو جائیں، ہم یہ کہنے کے قابل ہو جائیں۔ کیا آدم وارسی نے کہا تھا، یا پھر شعر کے بعد کوئی جملہ نہیں، دنیا میں مجھے نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔